آج انشاءاللہ مدینہ طیبہ حاضری معاجہ شریف پر کھڑے ہونے کے چند آداب اور اس مبارک سفر کے بارے میں چند باتیں ہوں گی۔ مدینہ طیبہ کے بارے میں چند باتیں توجہ کے ساتھ سنیں گے، انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ بالخصوص وہ احباب جو اس دفعہ ہمارے ساتھ جا رہے ہیں، انشاءاللہ بدھ کی صبح سفر تیار ہے اور انشاءاللہ لاہور سے سیدھا مدینہ طیبہ ہی کا سفر ہے۔ درود شریف کی تعداد کو بڑھائیں، جتنا روز پڑھتے ہیں اس کو جتنا بڑھا سکتے ہیں بڑھا دیں، انشاءاللہ آسانیاں ہوں گی، بہت آسانیاں ہوں گی، قبولیت بھی ملے گی۔ دو شہر ہیں جو دونوں انتہائی مقدس ہیں، ایک مکہ مکرمہ اور ایک مدینہ طیبہ۔ حج عمرے پہ جانے والے ان دو شہروں میں ضرور جاتے ہیں۔ ان دونوں شہر شہر نبی ہیں۔ مکہ مکرمہ کو اللہ کے خلیل نے آباد کیا اور مدینہ طیبہ کو اللہ کے محبوب نے آباد کیا۔ اگر غور کریں تو دونوں شہروں کی بنیاد مسجد سے شروع ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں آئے تو سب سے پہلے مسجد نبوی کی فکر کی۔ ابراہیم علیہ السلام جب مکہ مکرمہ میں آئے تو بیت اللہ بنایا۔ تو مسلمان کا، اس امت کا تعلق مسجد کے ساتھ انتہائی گہرا ہے۔ اگر ہمارا تعلق جڑا رہے گا تو انشاءاللہ ایمان محفوظ رہے گا، اور اگر ہم نے اپنے تعلق کو مسجد سے توڑ لیا، پیچھے کر لیا تو خطرے میں آ جائیں گے۔ پوری دنیا میں جتنی مسجدیں ہیں یہ سب اسی ہی کی بیٹیاں ہیں، بیت اللہ کی۔ بہرحال دونوں شہر نبی ہیں۔ ایک جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے اور ایک جگہ نبی علیہ السلام کا مسکن اور مدفن ہے۔ ایک شہر میں نبی علیہ السلام کے آباء و اجداد مدفون ہیں اور دوسرے شہر میں خود نبی علیہ السلام مدفون ہیں اور آپ کے اہل بیت ازواج مطہرات مدفون ہیں۔ دونوں شہروں کا رنگ جدا ہے۔ مکہ مکرمہ میں اللہ رب العزت کا جلال نظر آتا ہے اور مدینہ طیبہ میں اللہ رب العزت کا جمال نظر آتا ہے۔ اس شہر میں جلال ہے اور ایک شہر میں جمال ہے، اور یہ جلال اور جمال شہر کے رہنے والوں سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں خریداری کرنے کے وقت دکاندار سے کوئی بات کرتے ہوئے زیادہ بات چیت کرے نا، کہ چلو آگے یلا چلو، بات نہیں زیادہ کرے گا۔ اسی طرح ٹیکسی والے سے بات کریں، ایسے ہی آپ کو ملے گا۔ لیکن جب مدینہ طیبہ میں آ جاتے ہیں، یہاں جمال ہی جمال ہے۔ لوگوں کے جو رہنے والے لوگوں کے مزاج میں بھی اس کا فرق ہے، یہ وہاں جانے والوں کو محسوس ہوتا ہے۔ تو مدینہ طیبہ میں اپنائیت زیادہ محسوس ہوتی ہے، محبت زیادہ محسوس ہوتی ہے، وہاں جلال کا رنگ غالب ہے۔ تاہم دونوں شہروں سے ہمارا قلبی تعلق ہے، دل کا تعلق دونوں شہروں سے ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا، بمکہ بینی از توحید نور بیسرب از حبیب اللہ ظہور۔ تم مکہ جاؤ گے تمہیں توحید کا نور نظر آئے گا، مدینہ جاؤ گے تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور جمال نظر آئے گا۔ گر ای دو شہر ایمان را نہ دیدے چدیدی گری دنیا رسیدے۔ اگر ایمان کے ساتھ سچی بات یہ ہے کہ اگر تم نے یہ دنیا میں آ کر یہ دو شہر نہ دیکھے پھر تم نے دنیا میں آگے دیکھا ہی کیا ہے۔ یہ دو ہی تو شہر ہیں جہاں انسان کا دل اٹکا رہتا ہے۔ مدینہ طیبہ بھی حرم ہے اور مکہ مکرمہ بھی حرم ہے۔ حرم مکہ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے بنوایا، اور حرم مدینہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس کو حرم قرار دیتا ہوں۔ تو دونوں ہی حرم اور محترم ہیں۔ وہ دن جس کے لیے دن گنے جاتے رہے، وہ دن جس کے لیے دن گنے جاتے رہے، انشاءاللہ وہ مکمل ہونے والے ہیں اور انشاءاللہ مدینہ کی حاضری ملنے والی ہے۔ مسجد نبوی شریف کی حاضری، روضہ رسول پر کھڑے ہو جانا، صلاۃ و سلام پیش کرنا بہت بڑی سعادت ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، جو میری قبر کی زیارت کرے گا اس کی شفاعت میرے اوپر واجب ہو جائے گی۔ جو میری قبر کی شفاعت کرے گا اس کی شفاعت میرے اوپر واجب ہو جائے گی۔ اب اس چیز کو کوئی پیسوں میں تولے، ہوٹل میں تولے، کمروں میں تولے، یہ نہیں ملا وہ نہیں ملا۔ آج کل حج عمرے پہ جانے والے جو ہے نا، ایک جو حج پہ لے جانے والے صاحب ہیں، ان سے بات چیت ہوئی میرے والد صاحب کی، تو انہوں نے آ کے ابو کو یہ بتایا کہ حاجی بس دو باتیں پوچھتا ہے، کھانا ملے گا، وائی فائی ہے کہ نہیں، باقی کوئی پرواہ نہیں۔
حج کیسے کرنا ہے، حاضری کیسے ہو کہ اللہ کے یہاں قبول ہو جائے، اس کی پرواہ بہت تھوڑے لوگوں کو ہے۔ آپ تجربہ کر لیجئے، جتنے لوگ بھی حج کر کے آ رہے ہیں، عمرہ کر کے آ رہے ہیں، پوچھو جی آپ نے وہاں 40 دن گزارے کیسا رہا، آپ نے بھی 15-20 دن گزارے کیسا رہا، یا تو وہ کہیں گے ہوٹل بڑا اچھا تھا، ٹور آپریٹر بڑا اچھا رہا، جو کہا وہ دیا، یا کہیں گے جی ہوٹل بڑا برا تھا، کہا یہ تھا دیا وہ، مطلب اور کوئی بات نہیں ہوگی، فیسلٹیز کی بات ہوگی۔ ارے بھائی وہاں اس لیے تو نہیں گئے، وہاں تو گئے تھے اللہ کو منانے، اللہ کو پانے، گناہوں کو مٹوانے، نبی علیہ السلام کی شفاعت کو اپنے لیے جو ہے نا وہ کہ قریب ہو جائے، ہمارا چانس بڑھ جائے، اس طرف فکر نہیں ہوگی۔ آپ پوچھ کے دیکھیے، 100 آدمیوں سے پوچھئے بھی دیکھیے کتنے لوگ کون سی بات کرتے ہیں۔ عمومی طور پر یہ ملا یہ نہیں ملا اور شکایتیں یا پھر ناشکریاں۔ اللہ رب العزت ہمیں وہاں حاضری کی توفیق عطا فرما دیں، یہی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ابھی تک الحمدللہ بہت دفعہ جانے کا اللہ نے موقع دیا۔ ابھی جس ہمارا بھی یہ بدھ کا جو سفر شروع ہونے والا ہے، مجھے ہوٹل کا نام نہیں پتہ، پوچھا ہی نہیں، اور آج تک کبھی فکر نہیں کی، کبھی نہیں پوچھا۔ ایک دفعہ آج کا سفر تھا، انہوں نے بتایا، میں نے کہا بھائی آپ چھت پہ سولاؤ، فرش پہ سولاؤ، بیڈ پہ سولاؤ، سلیپنگ بیگ پہ سولاؤ، ہم سو جائیں گے، کہیں بھی سلا دو۔ کہ دل کی نیت یہ ہے کہ اللہ وہاں حاضری کی توفیق دے رہے ہیں۔ باقی چیزوں کے اوپر غور اور فکر کرنا یہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن یہ اتنا ضروری نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ ہماری وہاں حاضری قبول ہو جائے، اس کے لیے فکر کرنی ہے۔ مکہ مکرمہ میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نمازوں کا، ایک روزہ کوئی رکھ لے بندہ، 1,00,000 روزوں کا ثواب، ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دے، 1,00,000 دفعہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب۔ ان چیزوں کی طرف فکر کرے بندہ۔ 5 نمازیں پڑھیں، 5,00,000 نمازوں کا ثواب۔ یہ 5 نمازیں باجماعت مسجد میں پہنچ کر پڑھیں تو 27,00,000 ایک نماز کا ہوا، تو ایک دن کی نمازوں کا ثواب کروڑوں میں جا رہا ہے۔ اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ میرا وقت حرم میں مدینہ میں ہوں یا حرم مکہ میں ہوں، حرم میں زیادہ گزرے۔ ہوٹل قیمتی اچھا مل جاتا ہے، پھر پیسے پورے کرنے کے چکر میں ہوٹل میں زیادہ وقت گزارنا ہے۔ بھائی ہم تو حرم جانے جس مقصد کے لیے آئیں اس کو ہم غور کریں۔ ہمارے بڑوں کو جو پریشانیاں تھیں پہنچنے کی، ہمارے پاس تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسے بیٹھیں گے 4-5 گھنٹے میں جہاز وہاں پہنچ جائے گا۔ تم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اسی طرح مسجد نبی شریف میں ایک روایت میں ہے کہ 10,000 نمازوں کا ثواب، اور اسی طرح ایک جگہ 50,000 کا بھی ذکر ہے۔ بہرحال انسان اللہ سے مانگے، اللہ دینے والے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہے نظر میں جمال حبیب خدا، جس کی تصویر سینے میں موجود ہے نظر میں جمال حبیب خدا، جس کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں موجود ہے۔ جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، پر مدینے میں جنت موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے گھر اور ممبر کے درمیان کی جو جگہ ہے یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر اور ممبر کے درمیان جو جگہ ہے جنت کا ٹکڑا ہے۔ ایک عالم نے جب یہ بیان کیا تو عجیب بات اس کے بعد فرمائی کہ بھئی جنت میں تو زندہ لوگ رہتے ہیں نا، تو نبی علیہ السلام کی قبر مبارک جنت میں ہے، تو آپ قبر میں حیات ہیں، جنت میں تو مردوں کا کام نہیں ہے۔ تو یہ جنت کا ٹکڑا ہے، ہمیں اس کی طلب ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بنا لیا ہے بہاروں نے گھر مدینے میں، مہک رہی ہے فضائے حرم مدینے میں، حضور آپ کے قدموں میں مٹنے والوں کا ہجوم رہتا ہے شام و سحر مدینے میں۔ میں کیوں نہ منزل عقبا کی جستجو کر لوں، میں کیوں نہ منزل عقبا کی جستجو کر لوں، مجھے نصیب ہوا ہے سفر مدینے میں۔
یہ سمجھایا جا رہا ہے جو تمہیں مدینہ کا سفر مل رہا ہے یا آخرت کی تیاری کرنے کی فکر کرو. میں کیوں نہ منزل عقبا کی جستجو کر لوں، مجھے نصیب ہوا ہے سفر مدینے میں. یہ آرزو ہے میری اے حبیب رب جہاں. اللہ تعالیٰ سے انسان یوں کہے یہ آرزو ہے میری اے حبیب رب جہاں کہ میں جہاں بھی رہوں دل رہے مدینے میں. انسان اللہ تعالیٰ سے مانگے اے اللہ میں دنیا میں کہیں چلا جاؤں میرا دل مدینے میں رہے. ایک اللہ والے کہتے تھے کہ انسان مدینہ میں رہے اور اس کا دل ملک میں اٹکا رہے، اس سے بہتر ہے کہ اپنے ملک میں رہے اور دل مدینے میں اٹکا رہے. حج عمرے کی قبولیت کے بارے میں ایک علماء نے مثال اور دی ہے، نشانی بتائی ہے کہ جب انسان وہاں ہو نا تو یہاں کو بھولا بیٹھا ہو. 15-20 دن کے لیے گئے، اب یہاں کی فکر نہ ہو، وہاں اتنا محو ہو جائے، وہاں کی چیزوں میں لگ جائے، وہاں کے بازاروں میں نہ لگے، وہاں جو اصل چیز ہے جس مقصد کے لیے جانا ہے ادھر لگے، اس کے اندر اس کا دل لگ جائے. تو یہ دل کا لگ جانا یہ قبولیت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ وہاں دل لگ گیا اس کا. ہمارے بڑوں نے لکھا، کابر نے لکھا، جب مدینہ طیبہ حاضری کا ارادہ ہو تو انسان سب سے پہلے کیا کرے؟ بتائیں جی عمیر بھائی کیا کریں؟ سب سے پہلے روحانی غسل کرے، گناہوں سے سچی پکی توبہ کرے. ویسے تو غسل اس نے کرنا ہی کرنا ہے. جب مسجد نبوی شریف میں حاضری ہوگی تو ہم لوگ انشاءاللہ جب مدینہ طیبہ پہنچیں گے، جو بھی ہوٹل ہوگا وہی اپنی جگہ مل جائے گی، تو جانے سے پہلے انسان غسل کرے گا، صاف ستھرے کپڑے پہنے گا، خوشبو لگائے گا. یہ سب تو سبھی کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، حق ہے، ضروری ہے، کرنا ہے. لیکن اس سے پہلے کیا کر رہے ہیں؟ اس سے پہلے روحانی طور پر غسل یعنی توبہ کرنی ہے، سچی توبہ کرنی ہے کہ یا اللہ میرے گناہوں کو بالکل معاف کر دیجئے، میں توبہ کرتا ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہونا چاہتا ہوں گناہوں سے پاک صاف ہو کے، مجھے پاک صاف کر دیجئے. اگر روحانیت میں ترقی کرنی ہے تو پھر ہمیں روحانی توبہ کرنی پڑے گی، سچی توبہ کرنی پڑے گی. دیکھیں دنیا میں دوست سے ملاقات کے لیے جاتا ہے نا تو بڑی تیاریاں ہوتی ہیں، ایسے نہیں جاتا. لیکن جب کسی بڑے سے ملاقات ہوتی ہے تو اور زیادہ تیاریاں ہوتی ہیں. اور یہاں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ رسول پر حاضری ہو تو کتنی تیاریوں کی ضرورت ہے. تو سب سے پہلا کام سچی توبہ، سچی پکی توبہ. اے اللہ آج کے بعد میں گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کروں گا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو میں یقیناً ادا کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تو میری مدد فرما. آج تک جو کوتاہی ہو گئی، سنت کو عظمت نہ دی، محبت نہ دی، اہمیت نہ دی، اللہ ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما. تو حاضری سے پہلے انسان سچی توبہ کرے، پھر معاملہ بنے گا، مزہ آئے گا. یہ مانگے انسان میری حاضری کو ایسا بنا کہ بار بار کی حاضری کی توفیق مل جائے. مزہ تو تب آئے گا نا، حاضری ایسی ہو کہ دروازہ کھل جائے. تو جب دل جڑے گا تو پھر بات بنے گی. کسی نے کیا خوب کہا، بلا لو اب تو اے آقا ٹھہر جانا نہیں اچھا، بلا لو اب تو اے آقا ٹھہر جانا نہیں اچھا، تڑپ کر یوں دل مستر کا مر جانا نہیں اچھا. اور آگے کتنی خوبصورت بات فرمایا مدینے کا ارادہ ہو تو عشق نبوی پیدا کر، مدینے کا ارادہ ہو تو عشق نبوی پیدا کر، تعلق نہ ہو جن سے ان کے گھر جانا نہیں اچھا. ہم دنیا میں کس کے گھر جاتے ہیں اور کس کے گھر نہیں جاتے، ذرا سوچیں. بھائی جن سے تعلق ہوتا ہے پھر ان کے گھر پہنچتے ہیں نا ہم بار بار، اور جن لوگوں سے تعلق نہیں ہوتا ان کے گھر کون جاتا ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کرے نا، کوئی بھی نہیں جاتا. تو کتنی خوبصورت بات، مدینے کا ارادہ ہو تو عشق نبوی پیدا کر، تعلق نہ ہو جن سے ان کے گھر جانا نہیں اچھا. اب روضہ رسول پر حاضری کا ارادہ ہے تو تعلق پیدا کریں. اور نبی علیہ السلام کے ساتھ تعلق کیسے بنے گا؟ صرف اور صرف اتباع سنت سے. جو نبی کے راستے پہ چلے گا، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. نبی علیہ السلام سے تعلق جو محسوس ہوگا، دیکھیں ہم سب کو دعویٰ ہے، الحمدللہ سچا دعویٰ ہے، ہم سب کے اندر جتنے یہاں بیٹھے ہیں یا کہیں آواز جا رہی ہے، یہ سب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے.
لیکن محبت چھپی ہوئی چیز ہے، نظر تو نہیں آتی. بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں، بہت ساری نظر نہیں آتی. تو محبت تو چھپی ہوئی چیز ہے. یہ کیسے نظر آئے گی؟ یہ ہمارے لباس سے، ہمارے وضع قطع سے، ہمارے اعمال سے نظر آئے گی. جس کو جس سے محبت ہے اس کا لباس اس جیسا ہوگا، جس کو جس سے محبت ہے اس کے طور طریقے اس جیسے ہوں گے، جس کو جس سے تعلق ہے اس کی شادی بیاہ اس طریقے سے ہوں گی جس سے تعلق ہے. سیدھی سی بات ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو تعلق ہوتا ہے قوی بہت زیادہ، وہ ہر کام نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق کرتے ہیں. تو پہلا کام ہم کیا کریں؟ سچی توبہ، یہ روحانی غسل ہے. دوسرا کام، نبی علیہ السلام سے تعلق کو بڑھانے کی ابتدا کر دیں. وہ ابتدا کیسے ہوگی؟ کہ ہم ایک ایک سنت کو زندگی میں لانے کا ارادہ کریں. آج ابھی ارادہ کریں. بدھ کی فلائٹ ہے، اس سے پہلے موت آ گئی. ابھی ایک جگہ بیان تھا تھوڑی دیر پہلے نماز عصر سے پہلے، تو وہاں دعا سے پہلے ایک صاحب میرے پاس آ گئے کہ جی میرا دوست کل ہی روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا، بالکل ٹھیک ٹھاک جوان انتقال ہو گیا اچانک. تو بدھ آنے میں تو پھر ابھی درمیان میں پیر کا دن ہے، منگل کا دن ہے، کیا پتہ ہم میں سے کسی کی میرا ہی لکھا. تو ابھی ارادہ کریں کہ آگے کی زندگی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق بنانے کی، اپنانے کی کوشش کریں گے. اور نبی کے مطابق زندگی بنا لینا مشکل نہیں ہے، آسان ہے، بہت آسان ہے. تو جو ساتھ جا رہے ہیں خاص طور سے ان سے درخواست ہے، عمیر بھائی آپ تو ایک کاغذ پینسل لے لینا، کاپی پینسل وہاں رکھیں اور وہاں آدھا گھنٹہ نکالیں، 1 گھنٹہ نکالیں، اپنے دن بھر کے سارے کام نوٹ کریں کہ ایک دن میں کون کون سے کام کرتا ہوں، کتنے کام کرتا ہوں. حرم مدینہ میں بیٹھ کر، مسجد نبی میں بیٹھ کر یہ کام کریں. یہ ہے کرنے کا کام. بندہ سوچے میں سارا دن 24 گھنٹے میں کیا کیا کام کرتا ہوں، اس کو لکھ لے. جیسے کھانا پینا اگر 3 دفعہ یا 5 دفعہ ہے تو 1 لکھے، ٹھیک ہے نا. تو سارے کاموں کو لکھ لے. تو کسی کے 10 بنیں گے، کسی کے 15، کسی کے 20، اس سے زیادہ شاید نہ بنے. بہت کوئی مصروف آدمی ہوگا تو 20 کام بن جائیں گے. پھر کیا کرے؟ ہر کام کی سنت طریقہ معلوم کر لے. اگر آپ کے جناب عمیر بھائی 20 کام بن گئے تو ایک کام کو سیکھنے میں 3 دن لگائیں کہ یہ کام سنت کے مطابق ہو جائے. چلو میں 3 دن میں سیکھ لوں تو 20 × 3 کتنے ہوئے جی؟ 60. 2 مہینے میں ہماری روزمرہ کی زندگی سنت کے مطابق ہو جائے گی. کیا مشکل ہے؟ پھر کچھ کام ہمارے ایسے ہیں جو ہمیں ہفتے میں 1 دفعہ جیسے جمعہ، کوئی مہینے میں 1 دفعہ، کوئی سال میں 1-2 دفعہ جیسے زکوٰۃ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، رمضان کے روزے ہیں، عید ہے 2 دفعہ سال میں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ 2 عیدیں نبی علیہ السلام نے بتائیں. تو یہ چیزیں جب جب آتی جائیں اس وقت سیکھتے جائیں. تو چند مہینوں میں ہماری زندگی پوری سنت کے مطابق ہو جائے گی. تو یہ ارادہ کریں کہ اس سفر میں جب میں نے مدینہ جانا ہے، واپس جب آؤں گا تو اتباع سنت میں ڈوبا ہوا ہوں گا. پھر دیکھیں اللہ کیسی رحمت فرماتے ہیں. جب یہ ارادے ہو جائیں نا، پہلے ہو جائے. پہلا کام کیا تھا جی؟ سچی توبہ، روحانی غسل. دوسرا کام اتباع سنت کا ارادہ کریں مصمم، اور اللہ سے مانگیں اللہ مجھے وہ طریقے عطا فرما دیجئے تیرے محبوب کے ہیں، محبوب کی محبوب اداؤں پہ مجھے چلنے والا بنا دیجئے. اس کے بعد پھر اللہ سے یوں مانگیں. سنیں، اللہ سے کبھی رات کو مانگے اٹھ کے. مدینہ میں بھی یہ شعر پڑھا کریں، اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ بنا جانا. جو رنگ کے رومی پہ راضی پہ چڑھایا تھا، اس رنگ کی کچھ رنگت مجھ پہ بھی چڑھا جانا. جو عاشقین کے اوپر اللہ تو نے محبت کا رنگ چڑھایا تھا، اللہ وہ مجھے بھی عطا فرما دے. اور پھر مانگیں جس نیند میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، جس نیند میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، اے عشق کبھی مجھ کو ایسی نیند سلا جانا. قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی تھیں، قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی تھیں، اس چہرہ انور کا دیدار کرا جانا. دیکھیں آج میں اور آپ اس زمانے میں پیدا ہوئے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اپنی کھلی آنکھوں سے نہیں کر سکے. تو یہ تو دعا مانگ سکتے ہیں نا، اللہ خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت عطا فرما. گنبد خضرا کی زیارت کتنی عبادت، کتنی بڑی نعمت ہے. خود نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہو جائے تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے. پھر قیامت کے دن شفاعت بھی چاہیے، تو ارادے کریں اللہ سے مانگیں. اور جب مدینہ طیبہ میں داخل ہوں، ہماری تو فلائٹ بدھ کی ہے، صبح نکلیں گے یہاں سے اور مدینہ ہی ڈائریکٹ پہنچیں گے. جیسے ہی مدینہ طیبہ میں داخل ہوں، یہ مدینہ طیبہ کیا ہے؟ یہ حرم محترم ہے، حرم ہے.
وہاں داخل ہوتے ہی اللہ سے مانگیں اللہ میں حرم میں داخل ہو رہا ہوں، آج کے بعد مجھے ہر حرام کام سے بچنے کی توفیق عطا فرما، میں ارادہ کرتا ہوں اللہ مجھے اس سے بچا لیجیے۔ اور نسبت سے مانگنا سیکھیں، موقع کی مناسبت سے مانگیں، پھر بڑا مزہ آئے گا۔ مدینہ طیبہ یہ اس کا نام ہے، مدینہ طیبہ، اور ایک لفظ ہے حیات طیبہ۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ تو مدینہ طیبہ پہنچتے ہی اللہ تعالیٰ سے مانگے اللہ تعالیٰ مجھے حیات طیبہ بھی عطا فرما۔ حیات طیبہ کا ترجمہ مفہوم حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ یوں فرمایا مزیدار زندگی، اللہ مجھے مزیدار زندگی عطا فرما۔ تو حرم میں پہنچتے ہی ایک تو یہ مانگے اللہ حرم میں داخل ہو گیا، اب مجھے ہر حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ یہ مدینہ طیبہ ہے مجھے حیات طیبہ عطا فرما۔ اللہ عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ پورے سفر میں درود شریف کثرت سے پڑھیں، آج سے ہی کثرت شروع کر دیں بھئی، جو ابھی جا رہے ہیں وہ بھی شروع کر دیں، جنہوں نے پھر کبھی جانا ہے وہ بھی درود شریف پڑھنا شروع کر دیں، اس میں کیا ہے، اللہ مہربانی فرمائیں گے۔ اور مدینہ طیبہ ہمارا تقریباً 8 دن کا سفر ہے غالباً۔ ان 8 دنوں میں ہم نے کم سے کم کوشش کر کے ہر ایک آدمی الگ الگ ایک قرآن پاک ضرور پڑھے۔ اگر کسی کا 5 دن کا بھی سفر ہو تو بھی ہمت کر کے ایک قرآن پاک ضرور پڑھے 5 دن۔ اور مکہ مکرمہ میں جتنے دن ہیں غالباً 7-8 دن وہاں بھی ہیں، تو ایک قرآن پاک وہاں پورا پڑھے اور پڑھ کے نبی علیہ السلام کو ہدیہ کرے۔ یہ بہترین تحفے ہیں بھئی، دوست کے پاس جاتا ہے تو کچھ لے کے بھی جاتا ہے نا، تو تلاوت کا ہدیہ، درود کا ہدیہ یہ بھیجیں۔ چلتے پھرتے درود شریف، باتیں بند، موبائل یہاں استعمال بڑا کر لیا، وہاں ذرا کم کر دیں، کثرت کے ساتھ درود شریف۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو ایک مرتبہ موقع ملا مدینہ طیبہ حاضری کا، تفصیل اس کی زیادہ ہے لیکن میں ابھی اور باتیں کرنی ہیں تو وہ واقعہ پھر کبھی سے انشاءاللہ۔ فرماتے ہیں کہ مجھے مکہ سے مدینہ پہنچنے میں 16 دن لگے، اونٹوں پہ سفر ہوتا تھا، تو کہتے ہیں 16 دنوں میں نے 16 مرتبہ قرآن مجید پڑھ لیا، 16 مرتبہ قرآن مجید، روز ایک قرآن مکمل کیا۔ کہ مدینہ کا سفر ہے، صاحب قرآن کے پاس جانا ہے تو قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو تو بڑھائے نا بندہ۔ تو ہم یہ تو نہیں کہتے کہ بھئی آپ روز ایک قرآن پڑھیں، لیکن جتنے دن کا جس کا سفر ہو، 5 دن، 3 دن، 7 دن، 8 دن، جتنی راتیں مدینہ میں لکھی ہیں آپ کی اللہ نے، ایک قرآن مجید زور لگا کے نہ کرے، بڑے آرام سے پورا ہوتا ہے۔ آج بھی الحمدللہ ایسے لوگ ہیں جو روز ایک قرآن مجید پڑھتے ہیں، یہاں لاہور میں کوئی مشکل نہیں ہے اور منع بھی نہیں ہے، پڑھیں۔ اچھا ایک اور چیز بتاؤں آپ کو بڑی پیاری، کہ رہنے دوں، بتا دوں۔ مسجد نبی شریف میں نا حکومت نے انتظام کیا ہوا ہے، وہاں کچھ لوگ قرآن مجید سکھاتے ہیں۔ ایک تو مدرسہ ہوتا ہے نا کہ بچے پڑھ رہے ہیں اور حفاظ اور قراء پڑھا رہے ہیں، وہ ایک الگ ترتیب ہے۔ آنے والوں کے لیے جیسے پوری دنیا سے لوگ حج عمرہ کرنے آتے ہیں، تو مدینہ طیبہ حاضری کے لیے جب آتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے، عوام الناس کے لیے، میرے آپ کے لیے وہاں انہوں نے انتظام کیا ہے، جگہ جگہ پلرز کے ساتھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور آخری چند صورتیں نا وہ سب سے سن رہے ہوتے ہیں۔ تو بھئی وہاں جا کے ہم نے بیٹھنا ضرور ہے۔ الحمدللہ میں حافظ قرآن ہوں اور ایک مناسب انداز کی تلاوت قاری تو بہرحال نہیں ہوں، لیکن الحمدللہ گزارا ہو جاتا ہے، تو میں وہاں جا کے بیٹھتا ضرور ہوں۔ ان سے سنا، پھر سنایا، ان کا تلفظ تو سبحان اللہ، نور علی نور، ماشاءاللہ بہترین لوگ بٹھائے ہوتے ہیں۔ وہاں بیٹھنا کیوں ہے؟ اس نسبت سے بیٹھے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو قرآن سکھایا تھا، اور صحابہ نے اس طرح نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کے اللہ کے قرآن کو سیکھا تھا۔ تو آج ہم وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہاں جا کے اسی مقام پہ مسجد نبوی میں جہاں اللہ کے محبوب نے لوگوں کو قرآن سکھایا، ہم وہاں بیٹھ کے قرآن سیکھیں، صحابہ کے ساتھ اس طرح کی مناسبت حاصل کرنے کی فکر کریں۔ ٹھیک ہے نا جی انشاءاللہ؟ تو اس کی برکت کچھ اور ہوگی، اور جس کی اگر ادائیگی بہتر ہو جائے گی تو اس کا وہ فائدہ الگ ہو جائے گا۔ تو وہ نسبت حاصل کرنے کے لیے بیٹھیں کہ مسجد نبوی شریف کے شاگردوں میں ہمارا نام بھی لکھا جائے۔ اور بعض مرتبہ دیکھا وہ نام لکھواتے ہیں باقاعدہ، اس پر نام بھی لکھیں بھئی مسجد کے شاگرد، مسجد نبوی شریف کے شاگردوں میں ہمارا نام آ جائے تو ایک اچھی بات ہے۔ تو بھئی ہم
نبی علیہ السلام کی خدمت میں جانے سے پہلے درود شریف کا تحفہ اور وہاں قیام کے درمیان درود شریف کی کثرت، اور ارادہ کریں ایک قرآن پاک کی تلاوت الف لام میم سے والناس تک پوری کریں گے، اور کوئی زیادہ کرے تو منع نہیں ہے، اور روزہ کوئی رکھنا چاہے تو روزہ بھی رکھ سکتا ہے، کسی کے قضا روزے باقی ہوں تو کیونکہ یہاں نہ طواف ہے نہ عمرہ ہے تو آسانی ہے، رکھ سکتا ہے، اور ابھی موسم بھی سردی کا ہے، چھوٹے وہ روزے ہیں تو وہ بھی بہت اچھا۔ پھر ہر پیر اور جمعرات کو 2 روزہ رکھنا ویسے ہی مسنون ہے، تو جن کے اندر ہمت ہو رکھ سکتے ہوں تو ہر پیر اور جمعرات کا تو وہاں جب بھی موقع ملے، کتنے دن ہوتے ہیں وہ گنتی کے دن ہوتے ہیں، تو بھی اس میں انسان روزہ رکھے اگر رکھ سکتا ہو تو، مطلب یہ واجبات ضروری نہیں ہے، لیکن اب گیا ہوا اعمال کے لیے گیا ہوا نا تو اعمال کے ساتھ اپنے آپ کو بڑھائے، فکر کرے۔ اس کے علاوہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ لکھا ہے کہ جب یہ مدینے کا سفر شروع کرے تو 500 مرتبہ سورہ کوثر کا پڑھ کر ہدیہ کر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ابھی تو 5 گھنٹے کا ہمارا سفر ہوگا تو اس میں بڑے آرام سے ہو سکتی ہے، کوئی مشکل ہی نہیں ہے، تھوڑی دیر میں تو آدھا گھنٹہ بھی نہیں لگے گا، تو انسان اس کی فکر کرے، جو بھی وقت لگے بہرحال کم زیادہ جس کو، تو 500 مرتبہ سورہ کوثر کتنی ہے، انا اعطیناک الکوثر 3 ٹوٹل آیتیں ہیں، اس کو پڑھ لے انسان، تو یہ بھی ہدیہ کرے۔ یہ نہیں بھی پڑھ رہا تو درود شریف کچھ نہ کچھ پڑھتا رہے، اعمال میں جڑا رہے۔ اچھا جی، مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد اب ادب ہونا چاہیے، پورے مدینہ میں کسی کی بھی برائی نہیں کرنی ہے۔ کسی کو دیکھا یار یہ کر رہا ہے، یہ تو عرب ہے، یہ تو فلاں ہے، یہ کیوں کر رہا ہے ایسا؟ وہ خدا کے بندہ غور تو کرے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مکہ میں رہتے ہیں بیت اللہ کا پڑوسی بنایا، جو مدینہ میں رہتے ہیں اپنے نبی کا پڑوسی بنایا، اسی بات کا خیال کر لیں۔ لوگ جا کے بہت سے لوگوں پہ تنقید کرتے ہیں، بھائی اگر ان کا کوئی عمل ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا یا واقعی برا بھی ہے تب بھی وہ رسول اللہ کے پڑوسی تو ہیں نا جو مدینہ میں ہیں، اور جو مکہ میں ہیں بیت اللہ کے پڑوسی تو ہیں نا، وہ جب چاہیں گے ادھر حاضر ہو کے گناہوں کی معافی کر لیں گے اللہ سے، جب چاہیں گے ادھر مطاف میں کھڑے ہو کے اللہ سے معافی مانگ لیں گے۔ ہم ان کی کیوں برائی کریں بھائی؟ اپنے اوپر بلا وجہ کی ایک مصیبت ڈالنے نہیں، تو کسی کو بھی برا بھلا نہیں کہنا۔ اس کے علاوہ مدینہ طیبہ کی کسی بھی چیز کو برا بھلا نہیں کہنا، بندے تو بڑی دور کی بات ہے، اللہ کے بندے تو بڑی اونچی بات ہے، وہاں کسی چیز کو برا بھلا نہیں کہنا۔ اس کا خیال کرنے کی ضرورت ہے، یہ ادب کی جگہ ہے۔ وہاں ایک مرتبہ حضرت جی نے ایک واقعہ کئی مرتبہ سنایا، خود سنا الحمدللہ کانوں سے، کہ ایک شخص تھا حاضر ہوا اور اس نے یوں کہہ دیا، وہ ناشتہ لینے گیا مارکیٹ، تو وہ دکاندار نے کہا بھائی دہی بھی لے لو، کہا نہیں مدینہ کی دہی کھٹی ہوتی ہے، روانی میں ایک جملہ بول گیا۔ جب وہ کسی وقت سوئے نا دوپہر میں یا رات میں، اس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی، فرمایا تم کہتے ہو مدینہ کی دہی کھٹی ہوتی ہے، نکل جاؤ میرے مدینے سے۔ اب جہاں آنکھ کھلی تو تڑپ رہا ہے، پریشان ہو گیا، میں کیا کروں؟ علماء سے پوچھا تو کسی نے کہا کہ بھئی سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ شہداء احد پہ جاؤ، وہاں ان سب کو ایصال ثواب کرو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ کوئی راستہ بنائے۔ یہ خیر جب احد آیا وہاں دعائیں کرتا رہا، اللہ سے مانگتا رہا۔ دوبارہ جب سویا نا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی، انہوں نے فرمایا دیکھو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ خود اور صاف فرمایا ہے کہ نکلو مدینے سے، اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہو تو باہر نکل جاؤ۔ تو کسی چیز کے بارے میں نا زبان کو سنبھالنا ہے، بہت سنبھالنا ہے۔ یہاں جو سے ہمارا چل رہی ہوتی ہے زبان نا، وہاں خیال کرنا ہے، ادب جگہ ہی ادب کی ہے، ان چیزوں کا بہت خیال کرنا ہے۔ تو مدینہ طیبہ کی ہر چیز کا ادب، محبت اور دل میں احترام رکھیں۔ وہاں کسی سے کوئی چیز خریدنی بھی ہو نا، آپ کو مہنگی لگ رہی ہے اگر، خاموشی سے مت لیں، کوئی بات نہ کریں زیادہ، اور لینی ہے تو حضرت مولانا شیخ الحدیث زکریا رحمہ لکھا ہے کہ کوئی بھی چیز خریدیں وہاں سے مدینہ میں یا مکہ میں، یہ نیت کر لیں کہ یہ جو تجارت کرنے والے لوگ ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول کے گھروں کے پڑوسی ہیں، مطلب وہ اللہ کے پڑوسی ہو گئے، اللہ کے گھر کے، اور یہ رسول اللہ کے پڑوسی ہو گئے، تو میں ان کی مدد بھی اس میں مدد کی نیت بھی شامل کر رہا ہوں۔ وہ جتنے دن وہاں رہیں گے اور ہماری تجارت سے ان کو نفع ہوگا، خریداری سے،
اور ان کے کام میں آسانی ہوگی، وہ وہاں رہیں گے تو اس نیت کی وجہ سے ہمیں ان کی تجارت میں بھی مدد کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو اپنی نیتوں کو اچھا کرے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، بہت نازک طبع تھے۔ جب مدینہ طیبہ پہنچے تو بیر علی کے پاس پہنچے، وہاں سے فوراً جوتے اتار دیے اور سواری سے نیچے اترے اور پیدل چلنے لگے۔ کسی نے کہا حضرت یہ سنگلاخ راستہ ہے، آج تو کارپٹ روڈ ہے نا، اس طرح کے روڈ نہیں ہے، اور آپ ننگے پیر چل رہے ہیں تو پاؤں تو زخمی ہو جائیں گے۔ تو فرمایا کہ قاسم کو زیب نہیں دیتا کہ جس جگہ میرے آقا نے اپنے مبارک قدم لگائے ہوں میں جوتوں کے ساتھ اس جگہ سے چل کے جاؤں۔ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی یہی معاملہ تھا کہ وہ مدینہ طیبہ میں سواری پر سوار نہیں ہوتے تھے، پیدل چلتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو وہاں اتنا ادب کرنا ہے، ادب ہی ادب۔ غور کیجئے کسی نے کیا خوب کہا، ادب گاہ حیث زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزید ایجا، کہ آسمان کے نیچے یہ ایسی ادب گاہ ہے جو عرش سے بھی زیادہ نازک تر ہے۔ جب انسان مواجہ شریف کے سامنے مسجد میں کھڑا ہے تو فرمایا کہ آسمان کے نیچے یہ ایسی ادب کی جگہ ہے جو عرش سے بھی زیادہ نازک تر ہے، یہاں تو جنید اور بایزید کا بھی سانس رکتا تھا۔ وہ سانس بھی ادب سے لیتے تھے کہ کہیں اس سانس کی آواز سے ہی مسئلہ نہ خراب ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنے میرے محبوب کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا۔ لا ترفعوا اصواتکم۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے تو دو آدمی کوئی آئے مسجد نبوی میں، آپس میں بات چیت کرنے لگے۔ حضرت عمر نے کنکری کسی کو ماری، صفوں میں کنکریاں ہوتی تھی اس زمانے میں۔ انہوں نے دیکھا حضرت عمر کو، انہوں نے اشارہ کیا کہ ان دونوں کو بلا کے لاؤ۔ وہ آئے، پوچھا کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا قبیلہ بنو ثقیف کے ہیں، طائف کے رہنے والے۔ کہا اچھا اگر تم مدینہ کے ہوتے تو تمہاری میں تمہیں سمجھاتا، تمہیں درے لگواتا، کہ تم یہاں بیٹھ کے مسجد نبوی شریف میں باتیں کر رہے ہو، یہاں آواز بلند کر رہے ہو۔ وہاں آواز بلند کرنے سے کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، سارے کیے ہوئے اعمال تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ قرآن ہے۔ تو وہاں بہت زیادہ ادب۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے بنوانے تھے، کاریگر کو کہا دور جا کے بناؤ، یہاں لا کے آرام سے فٹ کر دینا، یہاں بناؤ گے کیل ٹھوکو گے آواز آئے گی۔ صحابہ کا یہ عمل رہا۔ اور آج بھی جو موجودہ حکومت ہے انہوں نے جو بڑے بڑے گنبد بنائے، پورا ہٹ جاتا ہے وہ، اور اوپر جگہ بن جاتی ہے۔ وہ اتنا بڑا گنبد ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، آواز نہیں ہے اس کی، اور جو چھتریاں کھلتی بند ہوتی ہیں وہ بھی بے آواز۔ لیکن اب بندوں کی آوازیں آپ کو وہاں نظر آئیں گی، جیسے ہی وہ کھولتے ہیں تو دوڑ لگاتے ہیں۔ عورتوں کا جب کھلتا ہے الامان والحفیظ، ایسے دوڑتی ہیں جیسے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اور شور، یہ شور اور بے ادبی کیا کرے گی؟ ہم گئے ہیں گناہوں کی بخشش کے لیے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، الٹا ہمارے گناہ معاف ہونے کے بجائے جو کیے ہوئے عمل ہیں وہ بھی تباہ ہو جائیں گے۔ اس لیے بہت زیادہ خیال کرنے کی ضرورت ہے، بہت ادب۔ اور کوشش کریں کہ موبائل فون مسجد نبوی شریف کے اندر نہ لے کے جائیں۔ یہ جب ہاتھ میں ہوتا ہے نا تو اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے، میں نے خود دیکھا ہے، آپ کو بھی نظر آئے گا۔ اب تو مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، خاص طور سے بیت اللہ شریف کی چھت، مکہ مسجد حرام کی چھت پکنک پوائنٹ بنی ہوتی ہے۔ یہاں تک ہمارا معاملہ چلا گیا۔ تو کوشش یہ کریں کہ مسجد نبوی شریف میں موبائل نہ ہی لے کے جائیں تو اچھا ہے۔ بہت مجبوری ہو، ضرورت ہو تو منع نہیں ہے، لیکن وہاں بات نہ کریں۔ علماء نے لکھا جو شخص مسجد نبوی شریف میں حاضر ہو گیا، یہ ایسا ہے جیسے نبی علیہ السلام کی مجلس میں حاضر ہو گیا۔ تو اب ادب کرنا ہے، بہت خیال کرنا ہے۔ 2-3 چند ماہ پرانی بات ہے، ایک عالمہ ہیں، وہ جناب عمرہ کر کے آئیں، کچھ عرصہ پہلے بھی وہ عمرے پہ گئی تھیں۔ تو آ کے انہوں نے جو اپنی بات بتائی، جو اسٹیٹمنٹ دی وہ یہ تھی کہ حضرت پہلے بھی میں عمرے پہ گئی تھی، ابھی پھر عمرے پر آئی ہوں، لیکن اس عمرے میں اور اس عمرے میں بہت فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ کہ پہلے عمرے میں نے تلاوت بھی کی، درود شریف بھی پڑھا، دعائیں بھی خوب مانگیں، آدھا گھنٹہ بس اللہ سے مانگتی رہتی تھی، خوب لو لگی رہتی تھی، اور خوب اعمال کیے، بہت کچھ کیا۔ اور اس دفعہ
وہ سب کچھ میں نہیں کر سکی، خواہش میری تھی پہلے سے زیادہ کروں لیکن وہ میں کچھ نہیں کر سکی اس طریقے کا۔ فرق کیا تھا؟ پچھلی دفعہ میرے پاس اینڈرائڈ موبائل نہیں تھا، اس دفعہ میرے پاس ٹچ موبائل بھی تھا، تو اسی پہ لگے رہے۔ تو اگر اپنے عمرے کو قیمتی بنانا ہے نا تو اس موبائل سے ذرا جان چھوڑانی پڑے گی۔ ہوٹل میں رکھیں، کمرے میں رکھیں، جتنی ضرورت ہو اتنا استعمال کریں، پھر واپس آ کے پاکستان آ کے کر لیں۔ ان موقعوں کو تو نہ ضائع ہونے دیں، پتہ نہیں دوبارہ زندگی ملے، آنا نصیب ہو نہ ہو، اور اگر بار بار بھی آنا نصیب ہو تو ہم حاضری کو خراب کیوں کریں بھائی؟ تو موبائل میں نے خود دیکھا باقاعدہ حرم شریف میں، مدینہ طیبہ میں، عرفات کے میدان میں، مینا کے میدانوں میں وہ فیس بک پہ لگے ہوتے ہیں اور ویڈیو گیم کھیل رہے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ ابھی بھی آپ کو نظر آئیں گے، مسجد میں جائیں، مغرب کی نماز پڑھ لی، عشاء تک وہیں بیٹھنا ہے، عشاء اور مغرب پڑھ کے گھر جانا ہے نا، اب وہ ٹائم پاس کیسے کریں؟ موبائل کھول لیں گے، فیس بک اور ویڈیو گیم اور پتہ نہیں کیا کیا لگے ہوں گے، اخبار پڑھ رہے ہوں گے، اس پہ ساری دنیا کی خبریں۔ تو اپنے اعمال کو تباہ کرنے کی بات ہے یہ۔ تو اس کا بالکل اہتمام ہو کہ مسجد نبوی شریف میں موبائل کا استعمال نہ ہو، اور ضرور اگر ہو بھی تو بھی اس کو سائلنٹ پہ رکھیں۔ باقاعدہ گانوں کی، میوزک کی مستقل آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، تو جہاں ہم جا رہے ہیں تو وہاں اپنی طبیعت کو حاضر رکھیں۔ جتنے شوق سے، محبت سے جائیں گے قبولیت اتنی ملے گی، اور جتنا دوسری چیزوں میں متوجہ ہو جائیں گے تو راستے میں رہ جائیں گے۔ مواجہ شریف پر حاضری کے آداب۔ مواجہ شریف کیسے کہتے ہیں؟ کہ جس وقت انسان بالکل جالیوں کے سامنے کھڑا ہو تو وہاں پہ حاضری کے آداب سنیے۔ اشعار کے اندر کسی نے کہے، آہستہ قدم نیچی نگاہ پست صدا ہو، آہستہ قدم نیچی نگاہ پست صدا ہو، خوابیدہ یہاں روح رسول عربی ہے، اے زائر بیت نبی یاد رہے یہ، بے قاعدہ جنبش لب یہاں بے ادبی ہے۔ اے زائر نبی، اے زائر بیت نبی یاد رہے یہ، بے قاعدہ جنبش لب یہاں بے ادبی ہے۔ یعنی غیر ضروری زبان کے ہونٹ کو ہلانا بھی بے ادبی میں شمار ہو سکتا ہے۔ اتنی خیال کرنے کی ضرورت ہے، اتنی خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام جو نبی علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے ہوتے تھے تو ایسا جیسے کہ پرندے بھی اوپر سروں پہ آ کے بیٹھ جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں، انتہائی ادب ہوتا تھا۔ تو بہت ادب کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بے ادبی سے محفوظ فرمائے۔ اور یہ ایسی جگہ ہے مواجہ شریف، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مواجہ شریف پہ جب حاضر ہوا تو میں نے کشف کی نظر سے دیکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے کرنیں نکل رہی ہیں جیسے سورج کی کرنیں نکلتی ہیں۔ کہتے ہیں میں نے کشف کی نظر سے دیکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے نور کی کرنیں نکل رہی ہیں جیسے سورج کی کرنیں نکلا کرتی ہیں، اور وہ ان تمام لوگوں کو زیادہ مل رہی ہیں جو حدیث سے تعلق رکھتے ہیں، حدیث پڑھنے پڑھانے والے سے، علماء کو۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ علماء کون ہیں؟ انبیاء کے وارث ہیں، تو وارث کو تو حصہ زیادہ ملتا ہے نا۔ کیا خیال ہے؟ تو ہم علماء کا ادب کریں، کوشش کریں کہ ہم سفر بھی اپنے حج عمرے کے علماء کے ساتھ کیا کریں تاکہ مسائل اور چیزیں ہوں۔ جب وارثین کے ساتھ سفر ہو تو پھر نبی علیہ السلام بھی تو اس کی لاج رکھیں گے ہی نہیں رکھیں گے۔ دیکھیں بھئی، ایک آدمی ہے، اس کا بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے، تو دونوں اولاد ہیں نا، لیکن بیٹے کی طرف ایک خاص توجہ یہ ہوتی ہے کہ میرا وارث ہے، ایک خاص اٹیچمنٹ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو بھئی امتی تو عالم بھی ہے اور غیر عالم بھی ہے، لیکن جو وارث ہو اس کی طرف پھر خاص توجہ ہوتی ہے۔ تو ہم اس کی بھی فکر کریں، علماء کے ساتھ اس سفر کو رکھیں، پھر دیکھیں اللہ کیسی رحمتیں فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا، مسجد نبوی شریف میں جب بھی داخل ہوں اعتکاف کی نیت فوراً کر لیں۔ پچھلے ہفتے بھی یہ بات ہوئی تھی، تو کوئی بھی مسجد ہو دنیا کی، ادھر لاہور میں ہو یا کہیں کائنات کی مسجد ہو، اعتکاف کی نیت فوراً کر لیں۔ تو مسجد کے ان میں داخل ہوتے ہی اعتکاف کی نیت۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب روضہ رسول پر حاضری کا سلام پیش کرنے کا ارادہ ہو تو اس وقت ایک اور عمل بھی ہے، وہ ہے صدقہ کرنا۔ کیا عمل ہے جی؟ صدقہ کرنا۔ کتنا؟
1000 ریال، 10,000 ریال، 1000، 500 ریال، 100 ریال، کتنا ریال؟ لفظ صدقے سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت اتاری، حکم دیا کہ میرے نبی سے بات چیت کرنے سے پہلے نا صدقہ دیا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس پہ عمل کر لیا حکم الہی پر، بعد میں پھر اللہ نے بندوں پہ آسانی کر دی، اپنے بندوں پہ، اور اس حکم کو منسوخ کر دیا۔ حکم تو یہ منسوخ ہو چکا ہے، اب یہ فرض واجب نہیں رہا، لیکن ایک منشا تو معلوم ہو رہی ہے نا۔ تو ہمارے بعض اکابرین تو 10,000 ریال بھی بعض دفعہ صدقہ کر دیا کرتے تھے کہ بھئی اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے جانا ہے تو صدقہ کرتے تھے خوب۔ تو اللہ تعالیٰ کیا نا، فلوس نہیں دیکھا جاتا، خلوص دیکھا جاتا ہے۔ خلوص تو ہم سب جانتے ہیں کیا ہے، فلوس وہاں پیسے کو کہتے ہیں عرب میں نا۔ تو پیسہ نہیں دیکھا جاتا، تعداد نہیں دیکھی جاتی، تعلق کتنا ہے، چاہے 1 ریال دے دیں یا 1 ریال کی کھجوریں خرید لیں، 1 کھجور ہی کسی کو دے دیں، کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کریں، ایک عمل ہو جائے گا۔ اور تعلق جب اللہ سے ہوگا، صدقے سے کیا فائدہ ہوگا؟ صدقے سے بلائیں ٹلتی ہے نا، تو ہمارے گناہ ہمارے سر پر بلائیں ہیں کہ نہیں؟ تو اگر یہ ٹل جائیں تو کتنا فائدہ ہو جائے گا۔ تو ڈرنا نہیں چاہیے صدقے سے، کسی صدقہ بھی کریں، پہلے تو ہم نے پیکج کے پیسے دیے، اب صدقہ بھی دیو۔ بھائی قبولیت لینی ہے تو یہ اعمال بتائے گئے ہیں، تو بس وہاں جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، خدمت کرنے والے، ان کو بھی صدقہ دے سکتے ہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں، چاہے کھجور ہی دے دیں، 1 ریال دے دیں، کچھ بھی دے دیں۔ کوئی پاکستانی ہو تو چاہے 10 روپے ہی دے دیں، لیکن ریال وہاں چلتا ہے تو ریال ہی چلائیں، وہاں جا کے پیسے نہ چلائیں۔ مطلب یہ کہ اس عمل کو کرنے کی فکر کریں۔ صدقہ نکالنے نا، صدقہ دینے سے بلائیں ٹلتی ہیں، تو ہمارے گناہ ہمارے اوپر بلا تو ہے نا، یہ تو ہم مانتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی بھی تو کتنی بڑی بلا ہے، اگر یہ والی رحمت اللہ کی طرف سے ہو جائے اور ہم صدقہ دیں اور ناراضگی دور ہو جائے تو کتنی عجیب نعمت ہے۔ یہ چیزیں تب ملتی ہیں جب انسان اللہ والوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ سفر کرتا ہے۔ تو ہم میں صدقہ ضرور دیں، جتنا بھی دے سکیں۔ جب حاضر ہونا ہو تو ریاض الجنہ میں اگر موقع مل جائے وہاں نفل پڑھ لیں، نہیں تو مسجد میں جہاں جگہ مل جائے 2 نفل پڑھیں، اللہ سے مانگیں اللہ میں جانے والا ہوں، مہربانی فرما، قبول فرما، آسانی فرما۔ اور ریاض الجنہ میں اگر جب جانے کا موقع ملے کسی کو تو وہاں جا کے ایک دعا تو اللہ سے یوں مانگے، یا اللہ تیرے محبوب نے اس کو جنت فرمایا ہے اور آپ نے باوجود میرے گناہوں کے مجھے اس جنت میں داخل کر دیا، تو اللہ تیرا ہی فرمان ہے، جسے تو 1 دفعہ جنت میں داخل کرے گا باہر نہیں نکالے گا، اللہ اب مجھے جنت سے باہر نہ نکال، اہل جنت میں میرا نام لکھ دیجئے۔ اس طرح انسان اللہ تعالیٰ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیں گے۔ موضع شریف میں جب حاضر ہو تو کثرت سے درود شریف بھی پڑھتا رہے، کوشش کرے 70 دفعہ پڑھ لے یا جتنا پڑھ لے، کم یا زیادہ، تو درود شریف پڑھتا رہے۔ اور قرآن مجید کی ایک آیت اور ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھے بندہ، 5ویں سپارے میں ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اس آیت کا مفہوم یوں ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب، وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا آپ کے پاس آتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ یہ اللہ سے معافی مانگیں، اور محبوب آپ بھی ان کے لیے اللہ سے معافی مانگیں، تو پھر یقیناً لازماً اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحمت والا پائیں گے یہ لوگ۔ یہ اس کا مفہوم ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس لوگ آتے تھے نا، پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے تھے، معافی مانگتے تھے، وہ بھی اللہ سے معافی مانگتے، نبی علیہ السلام بھی ان کے لیے اللہ سے معافی مانگتے، اللہ تعالیٰ رحمت فرما دیتے، خود قرآن میں فرما رہے ہیں بھائی۔ تو بھائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی آج بھی ہیں، تو آج بھی نبی ہیں، چلو ہمیں اس زمانے میں حاضری کا موقع نہیں ملا، آج تو مل گیا نا۔ تو اس آیت کو، واقعے کے مفہوم کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم روضہ رسول پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی قبر مبارک میں حیات ہیں، فرمایا جو دور سے سلام پڑھتا ہے، درود پڑھتا ہے، مجھے پہنچا دیا جاتا ہے، جو قریب آ کے پڑھتا ہے تو میں سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام اپنی مبارک قبر میں حیات ہیں، تو پہلے تو اللہ سے معافی مانگے، پھر نبی علیہ السلام سے کہہ دے، یا اللہ، اے اللہ کے نبی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے معافی مانگی ہے، آپ بھی میرے لیے معافی مانگ دیجیے۔ تو یہ ایک نقطہ، لطیف نقطہ علماء نے بتایا، اس پر بھی عمل ہو جائے گا۔ اچھا، مواجہ شریف پر انسان جب کھڑا ہوتا ہے تو کتنی دیر کھڑا ہونا چاہیے؟ کتنی دیر؟ بعض لوگ بہت دیر کھڑا ہونا اچھا سمجھتے ہیں، کچھ ذرا جلدی آ جاتے ہیں،
تو کیا ٹائم ہونا چاہیے, کتنی دیر ہونا چاہیے؟ جی برہان صاحب ابھی چل رہے ہیں نا, تو کتنی دیر کھڑا ہونا چاہیے, کسی اور کو تکلیف نہ ہو؟ اچھا جواب ہے. لیکن حضرت مولانا ہمارے دادا شیخ حضرت مرشد عالم غلام حبیب رحمہ فرماتے تھے کہ جب انسان مواجہ شریف پہ کھڑا ہو جائے, سلام پیش کرنا شروع کرے, کرتا رہے محبت کے ساتھ, جب دیکھے کہ دل ادھر ادھر متوجہ ہو گیا, اب موبائل یاد آ گیا, بیگم یاد آ گئی, اب جاتے ہوئے کھانا کھانا ہے یا کچھ اور یاد آ گیا, ابھی سمجھے کہ اب یہ الارم میں نکلو یہاں سے. جب تک توجہ کے ساتھ, دل کے ساتھ جتنا پڑھ سکتا ہے وہ پڑھے, بس ٹھیک ہے. جیسے ہی توجہ کہیں اور زبردستی گنتی نہیں پوری کرے کہ جی مجھے کتاب میں پڑھا تھا 70 پورے کرنے, اب دل لگا نہیں ہوا, دل کہیں اور اٹکا ہوا ہے اور یہ 70 کی گنتی پوری کر رہا ہے. نہیں بھائی, جتنا آپ نے توجہ کے ساتھ, کیفیت اور محبت کے ساتھ, شوق کے ساتھ پڑھ لیا وہ پڑھ لیں اور اب باہر آ جائیں. جو ان کی بات ہے وہ اور انتظامی اعتبار سے ہے, یہ بات کیفیت کے اعتبار سے ہے. جو انہوں نے فرمایا وہ بالکل ٹھیک. بھئی اگر انسان رش زیادہ ہے تو پھر انسان چلتا رہے, کسی کے لیے رکاوٹ اور تکلیف کا ذریعہ نہ بنے. رش کم ہے, رک سکتا ہے تو رک جائے, لیکن میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب وقت مل جائے. عورتوں کو تو چاہیے کہ وہ رات کو عشاء کے 1-1.5 گھنٹے کے بعد جائیں, زیادہ سکون سے کام ہوتا ہے. تو جب بھی جائیں, لیکن وہ وقت زیادہ آسانی کا ہے. تو انسان اس چیزوں کو, آداب کو خیال رکھے گا تو بہت آسانی ہو جائے گی. اور اب ہم سمجھتے ہیں, سیکھ لیتے ہیں کہ سلام کیسے پیش کرنا ہے. روضے رسول پر کھڑے ہو کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیسے پیش کرنا ہے, اپنا سلام کیسے پیش کرنا ہے, کسی اور نے اگر کہا ہے اس کا نام یاد ہے تو کیسے پیش کرنا ہے, یا نام یاد نہیں رہا یا وقت نہیں ہے تو کیسے پیش کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ چند باتیں ہیں. اور صرف نبی علیہ السلام پہ سلام نہیں پیش کرنا, نبی علیہ السلام کے ساتھ اور کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہیں, ان کو بھی سلام کرنا ہے. تو ان سارے کو ہم نے سیکھنا ہے. بہت آسان, کچھ مشکل نہیں, بہت آسان. ایک جملہ ہے ہم سب کو آتا ہے, الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. اس طرح سے مختلف جملے, الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, یا پھر السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں اتحیات میں. بس یہ کام ہے, اس میں کیا مشکل ہے؟ اصل دل کی توجہ کو بنانا مشکل ہے, یہ الفاظ کا ادا کرنا تو مشکل نہیں ہے, یہ ہم سب کو آتے ہیں. توجہ کے ساتھ پڑھنا قبولیت اس میں ہے. طوطے کی طرح رٹنا اور گنتی پوری کرنا یہ اتنا بڑا کام نہیں ہے. محبت کے ساتھ ڈوب کے پڑھنا, اس کی بات کچھ اور ہے. کتابوں میں ایسے ایسے واقعات لکھے ہیں, کسی نے آ کے سلام کیا, اندر سے آواز آئی, کسی نے سلام کیا, اندر سے ہاتھ آ گیا. ایک ایسے محبت والے چلے, نبی علیہ السلام نے کسی کو خواب میں کہا روکو اس کو, اتنی محبت سے آ رہا ہے, اس سے تو ملنا چاہیے, ایسی محبت سے آ رہا ہے, روکو اس کو. مفہوم عرض کر رہا ہوں باتوں کا. ہاں تو محبت گنی جائے گی نا, تعلق کتنا ہے, یہی تعلق پیدا کرنا ہے, گناہوں سے جان چھوڑانی ہے, درود شریف کی کثرت, اتباع سنت کے ارادے کرنے. پھر جا کے بندہ جب کھڑا ہوگا اور محبت کے ساتھ سلام پیش کرے گا, پھر کیفیت کچھ اور ہوگی. چاہے 1 دفعہ کر لے, مت کرے 70 دفعہ, کرے ڈوب کے محبت کے ساتھ. تعلق کیفیت کا ہے. وہ کیفیت کب بنے گی؟ جب یہ گناہوں کے بوجھ ہمارے سروں سے اتریں گے. اس موبائل کے اوپر وہاں لوگ ابھی بھی جا کے نامحرموں سے رابطے رکھتے ہیں, بلکہ باقاعدہ میرے پاس کیا میں بتاؤں, جو اطلاعات آتی ہیں, باقاعدہ نامحرموں کے ساتھ پہلے تو پیرس اور یورپ کے سفر ہوتے تھے, اب تو مدینہ کے سفر بھی شروع کر دیے ہیں. کیا ملے گا سوائے تباہی اور بربادی کے؟ تو گناہوں سے اپنے آپ کو نکالنا, اتباع سنت کے ارادے کریں, پھر جا کے پڑھیں نا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. پھر دیکھیں دل میں کیسے محبتیں آتی ہیں, کیسے نبی علیہ السلام کی محبت اندر ٹھاٹے مارے گی. محبت سے کریں, پھر دیکھیں کیا ہوگا. تو بہت مشکل نہیں, آسان سی بات, الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. یہ تو وہ ہو گیا نا بھائی جو ہم نے اپنی طرف سے پیش کرنا ہے. اب دیکھیں جی, کسی نے ہمیں کہا ہوا ہے, دیکھیں میں آپ کو کہتا ہوں, عمر بھائی کو, آدم بھائی کو, میں آپ کو کہتا ہوں بھائی میرا سلام آپ نے پیش کرنا ہے. اب میرا نام تو آپ کو معلوم ہوگا, تو آپ کیا کہیں گے؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ من ابراہیم, میم نون من, من ابراہیم
بن سلیم، کام ختم ہو گیا۔ ولدیت یاد نہیں تو من ابراہیم۔ اب میں آپ سب کو کہتا ہوں جب جب جائیں زندگی بھر یاد رہے تو میرا سلام پیش کر دیں۔ کیسے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ من ابراہیم، بات مکمل ہو گئی۔ اچھا، بہت سارے لوگوں کا نام یاد نہیں رہتا، ہر آدمی کہتا رہتا ہے بھئی آپ جا رہے ہو سلام پیش کرنا، تو نام یاد نہیں ہے یا اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ سب کا جن کا نام یاد بھی ہے تو لے سکیں۔ اب کیا کریں؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ جملہ تو وہی ہے۔ آگے من جمیع من اوصانی بالسلام علیک، من جمیع من اوصانی بالسلام علیک، آسان ہے، یہ لکھا ہوا بھی مل جائے گا، کسی سے لکھوا لیں، یاد کر لیں، نہیں تو اردو میں کہہ دیں سلام کر کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ان تمام لوگوں کی طرف سے جنہوں نے مجھے کہا کہ میں سلام پہنچا دوں، کام پورا ہو۔ کیا مشکل ہے؟ کچھ بھی مشکل ہے۔ تعلق جو مشکل ہے نا وہ ہے تعلق کو بنانے کی، اس کیفیت کی کہ کس کیفیت سے پیش کر رہے ہیں، اس محبت اور اپنائیت کی۔ ایک خاتون ہے، کچھ عرصہ پہلے وہ عمرے سے آئی، میں باوضو ہوں، اللہ کو حاضر ناظر جان کے بات کر رہا ہوں، کسی کتاب کے واقعے کو ذکر کرنا وہ بھی اپنی جگہ مستند ہو تو ٹھیک ہے، لیکن یہ اس خاتون کی بات کر رہا ہوں جو ابھی حیات ہے۔ پرانے بزرگوں کے واقعات تو بڑے ہیں، ان کے پاس وسائل نہیں تھے، 3 سال کے لگ بھگ انہوں نے پیسے جمع کیے، پھر عمرے کا سفر ہوا، انہیں پہلے تو زیارت ہوئی نبی علیہ السلام کی، آقا نے بلایا آؤ، پیسے نہیں تھے، 3 سال اس خاتون نے پیسے جمع کیے بڑی مشکل سے کہ کسی طرح میں پہنچوں، لیکن اس نے ایک تیاری شروع کر دی کہ کچھ میں نعت پڑھوں۔ پھر اس نے ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ کے جو کلام ہیں ان کو فارسی میں لیا، پھر اس کا اردو میں ترجمہ کیا، پھر لے بنائی، پھر اس کو پڑھنا شروع کیا، 3 سال اس کو یہاں خوب پکایا، اور پھر وہ وہاں پہنچیں، اور وہاں جا کے نبی علیہ السلام کو پھر انہوں نے جو ہے نا اردو کے اندر وہی الفاظ جو ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ جب اپنے الفاظ میں پڑھے تو مدینہ ہی میں ان کو نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی، اور کہا کہ جس محبت اور شوق سے تم نے پڑھا ہے، اور بس اب میں یہ کہتا ہوں اس کو بار بار نہ پڑھا کرو، اتنی محبت اور شوق سے تم نے پڑھا ہے، تو اس انداز سے اور اس طرح کے کچھ الفاظ سے میں مفہوم بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ قیامت کے دن جو ہے وہ پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی، اور باقاعدہ تعریف کی تو پڑھنے والے آج بھی ایسے ہیں جو وہاں محبت سے سلام پڑھتے ہیں۔ جب دل ادھر ادھر سے ہٹا ہوا ہوگا نا، یہاں سے پریکٹس شروع کریں، پھر وہاں قبولیت ملے گی، ایسے نہیں ملتی۔ باقی رہ گئے حضرات شیخین، تو بہت آسان ہے، دونوں کے نام تو ہمیں یاد ہے نا، تو السلام علیکہ یا امیر المؤمنین ابا بکر بن صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، السلام علیکہ یا امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، السلام علیکہ یا امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح نام لے لیا، بات مکمل ہو گئی۔ تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے، بہت چیزیں آسان ہیں، اللہ تعالی رحمت فرمائے۔ اچھا جی، ایک اور نقطہ جو انتہائی قیمتی نقطہ ہے، انتہائی قیمتی نقطہ، حضرت جی دامت برکاتہم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عجیب نقطہ ہے، فرماتے ہیں ذرا غور توجہ سے سنیں کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک قبر میں حیات ہیں، جو قریب سے سلام پڑھتا ہے سنتے ہیں اور جواب عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ حدیث کے اندر آتا ہے جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو، یہ حکم رسول ہے، ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو۔ کیسے کرنی ہے؟ بندہ کلمہ پڑھتا رہے، لا الہ الا اللہ، دوسرا کلمہ پڑھ لے، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، پورا پڑھ لے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ انسان جب مواجہ شریف پر حاضر ہو تو وہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تجدید ایمان کر لے، پہلا کلمہ بھی پڑھ لے، خاص طور سے دوسرا کلمہ پڑھے، اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو انک عبدہ ورسولہ، کیونکہ وہاں تو سامنے ہے تو انکا کا صیغہ آئے گا، باقی جیسے بھی پڑھ لیں اس میں پریشان نہ ہوں۔ دوسرا کلمہ پڑھ لیں اور اس نیت سے پڑھیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہا ہوں، مناسب آہستہ آواز سے، شور نہیں کرنا، اور جب پڑھ لیں کلمہ دوسرا کلمہ جب پڑھ لیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کر دیں، اے اللہ کے نبی، میں نے آپ کے سامنے ابھی تجدید ایمان کی ہے، قیامت کے دن اللہ کے دربار میں میرے ایمان کی گواہی دے دیجیے گا۔ یہ بہت بڑا عمل ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ابھی آپ کے سامنے تجدید ایمان کی ہے،
آپ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں میرے ایمان کی گواہی دے دیجیے، یہ عمل قبول ہو گیا، اور قیامت کے دن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایمان کی گواہی دے دیں، بس پھر انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو اس کو بھولنا نہیں ہے۔ تو مواجہ شریف پہ جب ہم حاضر ہوں، ایک اور چیز کو بھی چیک لگائیں اپنے اوپر، کہ حاضری سے پہلے اور حاضری کے بعد اپنے دل کی کیفیت کو بھی ذرا چیک کریں۔ جس کیفیت پہ ہم حاضر ہوئے ہیں اور ہم نے وہاں کچھ اعمال کیے، سلام پیش کیا، اور جب باہر نکل رہے ہیں اگر وہ برابر ہے تو پھر خطرہ نہیں ہے کیا؟ وہاں سے بھی بندہ برابر واپس آئے۔ طواف شروع کریں، اپنے دل کو چیک کریں، طواف پورا کرنے کے بعد دیکھیں دل کی کیفیت میں کوئی فرق ہے کہ نہیں، اگر برابر ہے تو پھر تو مسئلہ خراب ہے نا۔ بھی محبت بڑھنی چاہیے، تعلق بڑھنا چاہیے، گناہوں سے نفرت بڑھنی چاہیے۔ اور اسی طرح آج اپنا لیول چیک کریں، اور واپس آنے کے بعد ایمان کا لیول چیک کریں، دل کی کیفیت چیک کریں۔ اگر یہ برابر ہے تو پھر وہاں سے کیا لے کر آئے؟ اگر بڑھ گئی تو الحمدللہ، اور اگر خدا نخواستہ کسی بدنصیب کی کم ہو گئی تو رونے کا مقام۔ اس چیزوں کو ہم دیکھیں، بار بار دیکھیں، اپنے آپ کو ٹٹولیں، پھر معلوم ہوگا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ جب مواجہ شریف پر حاضر ہوئے تو باہر نکلے تو چہرہ بڑا منور تھا، تر و تازہ تھا۔ تو کسی نے دیکھ کے کہا حضرت آج تو چہرے کا عجیب حال ہے۔ تو اشعار میں فرمایا، میرے آقا کا تو مجھ پر اتنا کرم تھا، میرے آقا کا تو مجھ پر اتنا کرم تھا، بھر دیا دامن پھیلانے سے پہلے، یہ اتنے کرم کا عجب سلسلہ ہے، نشہ رنگ لایا پلانے سے پہلے۔ پھر جالیوں کی طرف دیکھ کر فرمایا، سلامت رہے تیرے روضے کا منظر، چمکتی رہے تیرے روضے کی جالی، سلامت رہے تیرے روضے کا منظر، چمکتی رہے تیرے روضے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ روح بلالی۔ کیا مانگا؟ شوق ابو ذر مانگا، روح بلالی مانگی۔ کاش یہ چیزیں ہم بھی مانگنے والے بنتے۔ جب مدینہ سے رخصتی کا وقت آیا تو یوں مانگا، ہزاروں بار تجھ پر اے مدینہ میں فدا ہوتا، جو بس چلتا تو مر کر بھی نہ میں تجھ سے جدا ہوتا۔ امیدیں لاکھوں ہیں لیکن بڑی امید ہے یہ بھی حضرت کے اشعار ہیں۔ امیدیں لاکھوں ہیں لیکن بڑی امید ہے یہ، کہ ہو سگانے مدینہ میں نام میرا شمار۔ مغفرت کی بڑی امیدیں ہوتی ہیں، وہ ماں باپ کی دعا لگ جائے گی، کوئی ہاتھ کا دیا صدقہ کام آ جائے گا، کچھ ہو جائے گا، بڑی امید ہوتی ہے مسلمان کو اللہ رحمت فرما دیں گے۔ کہتے ہیں کہ امیدیں تو بہت ہیں، لاکھوں ہیں، لیکن بڑی امید ہے یہ کہ ہو سگانے مدینہ میں نام میرا شمار، مدینہ کے کتوں میں میرا نام شمار ہو جائے، جیوں تو ساتھ سگانے حرم کے تیرے پھروں، مروں تو کھائیں مجھ کو مدینہ کے مور و مار، کہ جب تک پھروں تو مدینہ میں ہی پھرتا رہوں، مروں تو قبر میں مدینہ ہی کے کیڑے مکوڑے مجھے کھا جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب وہاں قبولیت کا ایک اور راستہ بتا دیں آپ کو، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے کہ ہم اس کو کر پائیں، بڑی ہمت کرنی پڑے گی۔ اگر جس نے کر لیا خوش نصیب نے، انشاءاللہ اس کی حاضری قبول ہو جائے گی۔ بہت مشکل، جتنے کام بتائے نا سارے آسان ہیں۔ اب جو کام بتا رہا ہوں نا، یہ پورے حج عمرے میں سب سے مشکل کام ہی یہی ہے۔ مدینہ حاضری میں، معجہ شریف حاضری میں سب سے مشکل کام ہے، لیکن انشاءاللہ مجھے یقین ہے، میرا گمان ہے یہ کہ جس نے یہ کام کر لیا انشاءاللہ اس کی مغفرت ہو جائے گی، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ وہ کیا؟ اپنے دل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے لیے صاف کرنا، یہ کام ہے۔ اپنے دل کو جب روضہ رسول پہ کھڑا ہو تو دل کے پیالے کو خالی کرے کہ انوارات میرے اندر آئیں، فیوزات برکات آئے۔ کیا کرے؟ اپنے دل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے غم سے اور محبت سے بھر لینا، اور نبی علیہ السلام کے کسی بھی امتی کے لیے دل میں نہ نفرت ہو، نہ حسد ہو، نہ بغض ہو، نہ غصہ ہو، نہ انتقام کی آگ ہو، سب کو معاف کر دینا۔ انتہائی مشکل کام ہے۔ میرے خیال میں شیر کا شکار کرنا زیادہ آسان ہے، اور یہ کام اس سے زیادہ مشکل ہوگا کہ اپنے دل میں جب یہ وہاں کھڑا ہوا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کون ہیں؟ نبی علیہ السلام کی امتی ہے نا، امتی ہونے کی حیثیت سے جا رہے ہیں نا، ورنہ ہماری اوقات کیا تھی؟ ہماری نسبت ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کی امتی ہونے کی حیثیت سے جا رہے ہیں۔
کیا خالی میں ہی امتی ہوں؟ میری بیوی نبی علیہ السلام کی امتی نہیں؟ میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی، میرے رشتہ دار، میرے پارٹنر، میرے پڑوسی، میرے ساتھی، یہ کہ نبی علیہ السلام کی امتی نہیں ہے؟ میرے بھائی، میری بہنیں، کیا یہ امتی نہیں ہے؟ جس طرح نبی علیہ السلام ہمارے لیے اللہ سے مانگتے تھے، کیا باقی امتیوں کے لیے نہیں مانگتے تھے؟ امتی کے لیے نہیں مانگتے تھے؟ اپنے دل کو ہر امتی کے بارے میں صاف کر لیں، پھر دیکھیں وہاں سے کیسی قبولیت ملتی ہے۔ مجھے نہیں سمجھ میں آتا ان لوگوں کے بارے میں، دلوں میں امتیوں کے بارے میں بغض ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے، میں اس کا بیڑا غرق کر دوں گا، میں اس کا یہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، نفرتیں ہوتی ہیں۔ اپنے سگے رشتہ داروں کے بارے میں ایک چھت کے نیچے بعض دفعہ رہتے ہیں، کمرے دیواریں برابر ہوتی ہیں، لیکن دلوں کے اندر شمال اور جنوب کے فاصلے ہوتے ہیں۔ وہ کیا قبولیت لے کر آئیں گے وہ دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ جب انہی کے دوسرے امتیوں کے بارے میں ہمارے اندر بغض، کینہ، حسد، انتقام، دشمنیاں بھری ہوئی ہوں۔ تو وہاں سے قبولیت لانے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ امت کا غم لے کر آئیں، ایک ایک امتی سے محبت لے کر آئیں، ایک ایک سے محبت کریں، پھر دیکھیں کیسے قبولیت ملتی ہے۔ یہ چیز اگر کسی نے حاصل کر لی تو بس پھر انشاءاللہ اس کی حاضری قبول ہے۔ اس کے لیے فکر مند ہونا ہے، بہت زیادہ فکر مند ہونا ہے، صاف دل لے کے جانا ہے۔ وہاں دل کو صاف کریں ہر ایک کے ساتھ، پھر دیکھیں کیسے مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم جانے سے پہلے کئی رشتہ داریوں سے لڑائیاں ہیں، کئیوں سے ہمارے مختلف معاملات چل رہے ہیں، دلوں میں نفرتیں، اور واپس آنے کے بعد وہ سب کچھ ایسے ہی رہا، اور ہم نے اپنی رشتہ داریاں ٹھیک نہیں کی، حسن سلوک نہیں سیکھا، پھر کیا سیکھا؟ وہاں انشاءاللہ اس طرح کے بیانات ہوتے رہیں گے کہ نبی علیہ السلام نے تو دشمنوں کو بھی برا بھلا نہیں کہا، ہم تو سگے بھائیوں کو برا بھلا کہتے ہیں، اس سے زبان نہیں تھکتی۔ تو کیا لے کر آئے وہاں سے؟ تو ہم جانے سے پہلے اپنے آپ کو چیک کریں، واپس آنے کے بعد پھر دیکھیں، پھر پتہ لگے گا کہ کچھ ملا یا نہیں ملا، یا خالی بس چکر لگا کے آ گئے، بڑا نام ہو گیا جی، عمرہ کر کے آئے، بڑی مبارکیں، لوگ ہار پہنا رہے ہیں۔ اپنے دل سے پوچھیں کہ میرا دل کیا کہتا ہے، کیا ملا مجھے، میں کیا لے کر آیا۔ ایک کام اور بھی وہاں کرنے والا ہے، چاہے پہلی مجلس میں کریں، آخر میں کریں، جب بھی موقع ملے تو اپنی تشکیل بھی کروائیں۔ نبی علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کے نا مواجہ شریف پہ یوں کہیں، یا اے اللہ کے نبی، آپ نے اپنی حیات میں مختلف صحابہ کو مختلف جگہ دین کے کام کے لیے بھیجا، جیسے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا یمن، تو مختلف صحابہ کو مختلف جگہ بھیجا۔ اے اللہ کے نبی، میں واپس جا رہا ہوں، اب جو بھی میرا شہر ہے، وہ بھی لاہور، ہمارے گروپ میں لاہور کے، گجرانوالہ کے، کراچی کے مختلف ساتھی ہیں، گروپ والوں سے بھی، باقی جو بھی جہاں سے بھی آیا ہو، یوں مانگے اللہ یا رسول، یوں کہے، مانگنا تو اللہ، دعا صرف اللہ سے، مانگنا صرف اللہ سے۔ نبی علیہ السلام سے یوں درخواست کریں کہ اللہ کے نبی، میں واپس جا رہا ہوں، آپ میری تشکیل کر دیجئے، دعاؤں کے ساتھ رخصت کر دیجئے کہ میں وہاں جا کر آپ کے دین کا کام کرنا چاہتا ہوں، پھر یہاں آ کے اپنے دین کے کام میں اضافہ کریں۔ نبی علیہ السلام کی امت کا غم وہاں سے لے کر آئے۔ جو مدینہ حاضر ہو اور امت کا غم نہ لے کر آئے، اس کی حاضری کیا حاضری ہے؟ نبی علیہ السلام کا غم ہی جس کو نہ ملا، جس حاضری میں وہ غم ٹرانسفر نہ ہوا، تو 8 دن میں کیا کیا؟ مزہ تو تب ہے کہ واپس آ کے ہم زیادہ شوق کے ساتھ دین کے لیے لگیں، پھر تو کچھ ملا، اگر ویسے کہ ویسے ہی ہیں، دنیا میں اسی طرح ڈوبے رہیں، اور رسول اللہ علیہ وسلم کے سینے کا غم ٹرانسفر نہ ہو اس سینے سے اس سینے میں، تو پھر اسی دل کا قصور ہے جس کے اندر رشتہ داروں کے لیے نفرتیں بھری ہوئی ہیں، کیا ملے گا؟ تو اس کی فکر کریں، اور وہاں 40 نمازیں پڑھنے کی فکر ہو، 40 نمازیں باجماعت مسجد نبوی شریف میں انسان پڑھ لے تو انشاءاللہ جہنم سے برات کا پروانہ ہے، اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتے ہیں۔ تو ہماری کیونکہ 8 دن ہیں، انشاءاللہ 8 راتیں ہیں تو مل جائیں گی، تو ہر آدمی کوشش کرے۔ رہا عورتوں کا مسئلہ، تو عورتیں تو اپنے ہوٹل میں بھی پڑھ لیں وقت پہ، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو ہوٹل میں بھی یہ ثواب عطا فرما دیں گے۔ وہ حاضری کے لیے جب آئیں، عورتوں کو سمجھانا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے،
ان کو کہا جائے جی وہاں مدینہ میں بھی آپ کو مسجد میں ثواب کب ملے گا، ہوٹل میں زیادہ ملے گا، جی لاکھ روپے خرچ کر رہے ہیں ابھی بھی گھر پہ پڑھنی ہے. تو اس مسئلے کو سمجھ لیں تھوڑا سا. دیکھیں بھئی، نبی علیہ السلام نے جن خاتون کو کہا تھا کہ مسجد میں نماز سے گھر کی نماز افضل ہے اور اندر کے کمرے کی افضل ہے اور اندر والے کی اور زیادہ افضل ہے، تو وہ کہاں کہا تھا؟ لاہور میں، کراچی میں؟ بتائیں. مدینہ میں ہی کہا تھا نا. اور سو امام کون تھے؟ خود نبی علیہ السلام. اور مقتدی کون تھے پیچھے؟ ابوبکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہ، ایسے لوگ تھے. اتنی بابرکت نماز میں بھی کہا کہ نہیں گھر کے اندر پڑھ لو زیادہ ملے گی. تو آج تو نہ صحابہ جیسے ہی امام نمازی ہیں، نہ خود نبی علیہ السلام پڑھا رہے ہیں. تو آج کو حکم بدل جائے گا. تو عورتوں کے لیے بات تو وہی رہے گی. ہاں، جس وقت یہ سلام پیش کرنے کے لیے آئیں اور اس وقت نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھ لیں. تو یہ ترتیب ان کی مناسب ہے. اچھا جی، وقت بھی پورا ہو گیا لیکن چند باتیں اور ہیں وہ کر لیتے ہیں انشاءاللہ. مدینہ طیبہ میں نا ایک دسترخوان لگتا ہے، مکہ میں بھی لگتا ہے لیکن مدینہ طیبہ میں زیادہ اہتمام سے نظر آتا ہے. ہر پیر اور جمعرات کو بہت سے لوگ جو روزہ رکھتے ہیں ان کے لیے دسترخوان لگتا ہے. اس دسترخوان پہ بھائی ہر آدمی جو مدینہ میں جائے ضرور بیٹھے. اس کا روزہ ہو بیٹھ جائے، نہ ہو تو بھی بیٹھ جائے، بھوک ہو تو بھی بیٹھے، بھوک نہ ہو تو بھی بیٹھ جائے. اس میں سے کچھ کھائے پیے ضرور. کیوں؟ اس نیت کے ساتھ کہ یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار ہے، اور یہ سمجھیں کہ نبی علیہ السلام کی طرف سے دسترخوان لگایا جا رہا ہے، غلام لگا رہے ہیں. اس طرح سے سوچ کے بیٹھے، اور یوں جب بیٹھے تو اللہ سے مانگے یا اللہ یہ رسول اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے، اتنے قریب بیٹھ کے تو دنیا میں کھلا پلا رہا ہے، اللہ جنت میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اہل جنت کی دعوت کریں گے اسی طرح قریب بٹھا دینا. مانگنا ہی ہے نا، مانگنے میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اس دسترخوان پہ بیٹھ کے کچھ کھائے پیے اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیں گے. اسی طرح کسی پیاسے کو پانی پلا دیں، آب زمزم وہاں وافر ہے، چند لوگوں کو پلا دیں کوشش کر کے. اس سے کیا ہوگا؟ قیامت کے دن ایک شخص کو نا جہنم جا رہا ہوگا تو ایک آدمی کو دیکھا بھئی تم جا رہے ہو جنت میں نے تمہیں پانی پلایا تھا. وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا یا اللہ اس کا ایک احسان ہے میرے اوپر. اچھا فرمائیں گے جاؤ بھائی لے جاؤ، ساتھ ہی لے جاؤ. تو ہم اس نیت سے کہ یہ جو آئے ہوئے ہیں ساری دنیا سے، چاہے کالا ہے گورا ہے، یہ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، میں اس کو پلاؤں گا، کیا پتہ وہ قیامت کے دن بندہ میں ہی ہوں جو پریشان ہو رہا ہوں، یہی پیالہ کام آ جائے. سبب ہی جمع کر رہے ہیں نا، تو ایک سبب بندہ اور مغفرت کا لائن میں لگا دے، کوئی تو قبول کروائے نا. تو اس سے نہ انسان فکر مند ہو. اللہ اکبر کبیرہ. اسی طرح مکہ اور مدینہ میں کھانا کھلانا تو یہاں بھی افضل ہے اور وہاں بھی افضل ہے. لیکن آپ مکہ میں مدینہ میں اپنے ساتھیوں کو ہی کھلائیں، چاہے شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو، آپس میں ایک دوسرے کو بھی کھلائیں. تو نسبت کیا ہو کہ بھئی جو مکہ میں ہے یہ اللہ کا مہمان، جو مدینہ میں ہے یہ نبی کا مہمان، دونوں جگہ انسان اللہ کا مہمان ہے. تو یہ تو اللہ کے مہمانوں کی خدمت ہو رہی ہے. اب وہاں ایک کھجور مجھے کھلائیں تو نسبت کیا ہوگی؟ اللہ کے مہمان کو کھلا رہے ہیں. میں آپ کو کھلاؤں، نسبت کیا ہوگی؟ اللہ کے مہمان کو کھلا رہے ہیں. یہاں وہ نسبت اس درجے کی نہیں ہو سکتی. تو کھلانا پلانا ایک دوسرے کے ساتھ یہ رہے تو اللہ مہربانی فرما دیں گے انشاءاللہ. اسی طرح وہاں ریاض الجنہ کے اندر کچھ ستون ہیں، ستون عائشہ اور باقی ان کی اپنی فضیلتیں ہیں. وہاں ایک اور بھی ہے محراب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں بہت رش ہوتا ہے، موقع نہیں ملتا. لیکن ایک اور بھی محراب نبوی وہاں صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، نبی علیہ السلام کا مصلی. محراب نبوی کیوں ہے؟ کہ جہاں نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی. وہاں ایک جگہ اور بھی ہے، ساتھی ساتھ جا رہے ہیں انشاءاللہ، موقع ہوا تو کچھ اور بھی وہاں زیارتیں ہیں اندر، خاص نشانی ہے، وہ اگر ہوا تو انشاءاللہ یاد رہا تو دکھائیں گے. ایک نشانی ابھی بتا دوں، یہاں سمجھنا بھی آسان ہے. وہ محراب نبوی میں نماز پڑھنے کا دل کس کا نہیں کرتا؟ مصلی نبوی میں سب کا ہی کرتا ہے، لیکن وہاں جگہ نہیں ملتی. وہیں مسجد نبوی شریف میں جو پرانی مسجد ہے اسی کے اندر ایک ایسا خاص حصہ بھی ہے جہاں مصلی نبوی موجود ہے لیکن پتہ کسی کو نہیں. دیکھیں جس وقت نبی علیہ السلام مسجد نبوی شریف گئے تھے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ، اس وقت قبلہ کون سا تھا؟ بیت المقدس. بعد میں کون سا ہو گیا؟ بیت اللہ شریف. تو ابھی ایسے قبلہ ہے نا وہاں پہ، تو بیت المقدس بالکل پیچھے ہے. آپ کا ایسے رخ تھا تو ایسے چینج کر لیا تھا، رخ چینج کر لیا تھا، بالکل ایسے ہو گیا تھا سلسلہ. تو جس وقت نبی علیہ السلام نے تقریباً 16 مہینے کے لگ بھگ بیت المقدس کی طرف
کھڑے ہو کے نماز پڑھائی ہے صحابہ کو، وہ مصلی نبی بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ وہ کدھر ہے پتہ ہے کسی کو؟ وہ بھی وہیں پہ موجود ہے۔ آج کیسے ہم اس کو چیک کر سکتے ہیں؟ نہایت آسان، ریاض الجنہ کے پیچھے آ جائیں، چند صفحے پیچھے، اور اس طریقے سے ہم گنیں ستون عائشہ کو پہلا گنیں۔ ستون عائشہ ایک ستون ہے، لکھا ہوا اس پہ ستون عائشہ، ستون عائشہ ایک، اس کے بعد 2 3 4 5 6 7، یہ جو 7واں ہے نا، ستون عائشہ سے گنتی شروع ہوگی، ستون عائشہ کو شامل کریں گے تو پہلا ستون ستون عائشہ، پھر چلتے ہوئے آ جائیں 7۔ یہ جو 7واں ستون ہے یہ وہ جگہ ہے جب آپ کھڑے ہوں گے تو سامنے ستون عائشہ اور یہ الٹے ہاتھ کی طرف باب جبریل ہوگا، یہ اس کی حد بندی ہے، ادھر سے ایسے ادھر سے ایسے جو جگہ آتی ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں نبی علیہ السلام نے 16 مہینے نماز کی امامت امت کو کرائی۔ ایک اور نشان ترکیوں نے رکھی، ترکیوں نے بڑی نشانیاں رکھی تھیں۔ آپ ستون کو دیکھیں گے نا ذرا توجہ کے ساتھ، تو ستون عائشہ سے لے کے اگلے 6 ستون ایک سیکوینس میں نظر آئیں گے، اور یہ تھوڑا سا اس ترتیب سے ہٹا ہوا ہے۔ اب ادھر ہے کہ ادھر اتنا بھی مجھے یاد نہیں ہے، لیکن وہ جب آپ دیکھیں گے نا ترتیب کو تو سارے ستون ایک ترتیب پر آ رہے ہیں، یہ تھوڑا سا ہلا ہوا اپنی جگہ سے، اس ترتیب پر نہیں ہے، تھوڑا سا فرق ہے جو غور سے دیکھنے سے نظر آتا ہے۔ تو یہ وہ مبارک مقام ہے جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، اور یہ ریاض الجنہ سے پہلے، اور یہ خالی ہوتی ہے، پتہ ہی کسی کو نہیں۔ تو انسان یہاں بھی نماز ادا کر لے، انشاءاللہ وہی ثواب جو محراب نبوی کا ہے انشاءاللہ اللہ عطا فرمائیں گے، لیکن رخ بیت اللہ ہی کا رکھنا ہے، ادھر نہیں کرنا۔ اچھا جی، ایک اور چیز بھی بتا دیتے ہیں پھر بات کو مکمل کر لیتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی پہلے گیا ہوا ہے حج عمرے کے لیے؟ آپ گئے ہوئے؟ اصحاب صفہ کا چبوترا دیکھا آپ نے؟ آپ نے نہیں، میں ان سے پوچھ رہا ہوں، دیکھا ہے؟ وہاں نماز پڑھی ہے آپ نے؟ دیکھا ہے؟ اچھا، اور بھی کسی نے پڑھی ہے اصحاب صفہ کے چبوترے پر؟ ماشاءاللہ۔ آپ کو ایک بات بتا دوں، پریشان نہیں ہونا، وہ اصحاب صفہ کا چبوترا ہی نہیں ہے جسے تسی نمازاں پڑھتے آئے ہو۔ مسجد نبوی شریف ضرور ہے، مسجد نبوی شریف کا وہ حصہ ہے، بہت برکت والی جگہ ہے، پورا مدینہ برکت والا ہے، لیکن وہ جو چبوترا ہے وہ اصحاب صفہ کا چبوترا نہیں ہے۔ اتنی کافی ہے یا کوئی دلیل بھی دے دوں گا؟ دلیل دے دیں؟ یقین نہیں آ رہا؟ چلیں دلیل بھی لے لیں، میں دلیل آپ سے پوچھتا ہوں۔ اصحاب صفہ جن کی تعداد کم و بیش ہوتی رہتی تھی، یہ روایتوں میں کیا ملتا ہے؟ مسجد کے اندر رہتے تھے یا باہر؟ مسجد کے اندر رہتے تھے، آپ بتائیں جی حضرت، آپ بتائیں۔ مسجد کے اندر رہتے تھے نا، تو وہ جگہ اب وہاں آپ جب جائیں گے نا، دوبارہ غور کیجئے گا، وہاں پر لکھا ہوا ہے حد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر پلر کے اوپر نا کارنر پہ، ہر پلر پہ وہ انہوں نے گرین کلر کا وہ بیک گراؤنڈ ہے اور اوپر گولڈن سے لکھا ہوا ہے حد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھا ہے وہ آپ نے؟ اب جا کے دیکھ لیجئے گا، آپ نے دیکھا ہے؟ وہ جب پورا ایریا جو ہے وہ مسجد وہ عراق اس وقت کی ہے جو نبی علیہ السلام کی ترکی عمارت کے اندر، اور جو موجودہ اصحاب صفہ کا چبوترا ہے یہ تو مسجد کے باہر ہے، یہاں تو گھر تھے صحابیات کے، ازواج مطہرات کے اور صحابہ کے گھر تھے۔ تو اصحاب صفہ کا چبوترا جسے ہم چبوترا سمجھ رہے ہیں، یہاں تو گھر تھے، یہ تو مسجد کا حصہ ہی نہیں تھا اس زمانے میں جب نبی علیہ السلام کی مسجد تھی، اور اصحاب صفہ مسجد میں رہتے تھے، یہ آپ نے بھی بتایا اور آپ نے بھی بتایا۔ اب جو بھی جائے وہ دیکھے، وہاں لکھا ہوا باقاعدہ۔ تو اب اصحاب صفہ کی جگہ کون سی بنی؟ دیکھیں، جب بیت المقدس کی طرف قبلہ تھا تو یہ ستون عائشہ اور یہ ریاض الجنہ کے آگے کی جگہ، کیونکہ مسجد کی پچھلی صفوں میں رہیں گے نا، اگلی صفوں میں تو نہیں۔ اور جب بعد میں قبلہ بیت اللہ ہو گیا، بیت اللہ شریف، تو آخری جو صفیں اس حد مسجد نبوی جو پہلا صحن ہے نا، اس صحن کے ختم ہونے کے بعد جب بلڈنگ شروع ہوتی ہے تو وہ مسجد نبوی کی شروع ہوتی ہے، وہ اس زمانے کی جو نبی علیہ السلام کے زمانے کی مسجد۔ تو اب آخری جو 3 4 5 صفحے 2 صفحے ہیں، یہ جگہ ہے اصحاب صفہ کے چبوترے کی۔ تو وہ دعائیں جو علم اور اصحاب صفہ کی نسبت سے مانگنی ہے، وہ اس پرانی مسجد کے جہاں لکھا ہوا ہے وہ آخری صفوں میں آ کے مانگے۔ یہ جو 113 نمبر پلر ہے نا، یہ جو پلر میں نے بتایا ستون عائشہ سے 7واں، اس کا نمبر ہے 113، نمبرنگ ہوئی ہے وہاں پہ، اس سے جو پیچھے کی جگہ ہے وہ اصحاب صفہ کی جگہ، اور وہ جگہ جس کو اصحاب صفہ سمجھا جاتا ہے چبوترا۔ اچھا، یہ وہ کوئی عربی نہیں کہے گا آپ کو، یہ ہم لوگ ہی ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں۔
وہ جگہ کیا ہے؟ وہاں وہ دقت و لغاوات ہے، وہ کچھ لوگوں کو وہاں ٹھہرایا گیا تھا، اس کی ایک الگ تاریخ ہے۔ بہرحال اصحاب صفہ کا وہ چبوترا نہیں ہے۔ اور جب آپ مسجد نبوی شریف میں جائیں گے نا، وہاں آپ کو چاروں اماموں کے نام بھی نظر آئیں گے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان چاروں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ آپ پہلا جو صحن ہے مسجد نبوی شریف کے بالکل آگے جو پہلی چھتریاں ہیں، وہاں آپ قبلے کی دوسری طرف رخ کریں، اور اگر بیت اللہ شریف کی طرف ہماری کمر کرے اور دوسری طرف رخ کریں، واپس آنے کا جو راستہ ہو، تو آپ کو سارے نام نظر آئیں گے، سب نام لکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہمارے ائمہ کی قبولیت کی بات ہے، آج بھی نام لکھے اور انشاءاللہ ہمیشہ لکھے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قبولیت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ رسول کی حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں چند ایک اشعار ہیں، کسی شاعر نے ایک عجیب انداز سے چند اشعار کہیں کہ کاش میں نے اس وقت جنم لیا ہوتا جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے۔ یہ محبت کی بات ہے نا، انسان سوچ تو سکتا ہے نا۔ اس کے بعد ایک اور بات بھی میں کر لوں گا، پھر انشاءاللہ چھٹی مل جائے گی، پھر انشاءاللہ نماز پڑھتے ہیں۔ کیا انہوں نے عجیب بات کہی، سوچتا ہوں میں تب جنم لیتا، سوچتا ہوں میں تب جنم لیتا، جانے پھر کیا سے کیا ہوا ہوتا، چاند ہوتا تیرے زمانے کا، تیرے ہاتھوں سے میں کٹا ہوتا، چاند ہوتا تیرے زمانے کا، تیرے ہاتھوں سے میں بٹا ہوتا، پانی ہوتا وہاں کے چشموں کا، تیرے قدموں پہ بہہ گیا ہوتا، پانی ہوتا میں وہاں کے چشموں کا، تیرے قدموں پہ بہہ گیا ہوتا، ٹکڑا ہوتا میں ایک بادل کا، ساتھ تیرے میں گھومتا ہوتا، پیڑ ہوتا کھجور کا کوئی، جس کا پھل تو نے کھا لیا ہوتا، تیرے حجرے کے آس پاس کہیں میں کوئی کچا راستہ ہوتا، تیرے حجرے کے آس پاس کہیں میں کوئی کچا راستہ ہوتا، خاک ہوتا میں تیری گلیوں کی، تیرے پاؤں کو چومتا ہوتا۔ تخیل کے اندر تو یہ باتیں کہی جا سکتی ہیں نا، سوچی جا سکتی ہیں۔ اب ایک آخری بات کے اوپر اب بات مکمل کر لوں۔ ہم سب کی خواہش ہے، اور اللہ اس خواہش کو اپنی رحمت سے پورا فرمائے، کہ قیامت میں اللہ ہماری مغفرت فرمائے، نبی علیہ السلام کی شفاعت ملے، اور جنت میں ہمیشہ ہمیشہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ہمیں مل جائے۔ یہ ہم سب کے دل کی تمنا ہے۔ لیکن غور کریں، آج ابھی گھر واپس جائیں، آپ گھر میں بیٹھیں اور اتنی دیر میں بیل ہو، تخیل اور سمجھنے کے لیے مثال دے رہا ہوں، بیل ہو دروازے پہ اور آپ جائیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، امی عائشہ، بی بی فاطمہ یہ کہ آپ کے دروازے پہ موجود ہوں، آپ کے گھر آئیں اور یوں کہیں کہ میں آپ کے ساتھ چند دن رہنا چاہتا ہوں، تم میرے ساتھ ہمیشہ جنت میں رہنا چاہتے ہو، 8 دن 15 دن یا 1 مہینہ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ ہم کون سے کمرے میں لے کے جائیں گے، کس کمرے میں تصویر نہیں ہے، کیا کیا چیزیں چھپائیں گے، پہلے کون سی جگہ ہے جہاں ہم بٹھائیں گے، اور وہ کہیں میں 1 مہینہ رہنا چاہتا ہوں، اگلے مہینے تمہاری جو شادی ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں کیا تیاری ہو رہی ہے، ہم اپنی تیاریوں میں کیا ترمیم کریں گے۔ وہ کہیں کہ میں تمہارے رشتہ داروں سے ملنا چاہتا ہوں، تمہارے حسن سلوک کا ذرا معلوم کروں، تمہارے لین دین کو ذرا میں دیکھوں، راتوں کو تم کہاں جاتے ہو، موبائل پہ کیا کرتے ہو، کن سے ملنے جاتے ہو، کون تم سے ملنے آتا ہے، کن سے رابطے میں رہتے ہو، میں تمہارے دن اور رات دیکھنا چاہتا ہوں۔ تم میرے ساتھ ہمیشہ رہنا چاہتے ہو، میں بھی ذرا چند دن تمہارے ساتھ رہ کے دیکھوں تو صحیح، تم نے میرے امتی ہونے کا کون سا حق ادا کیا۔ یہ میری بیٹی، میری بیوی یہ بھی رہے گی، یہ تمہاری عورتوں کے ساتھ رہیں گی، تمہاری عورتوں کا لباس کیسا ہے، نام تو ان کا بھی فاطمہ ہے اور ہاجرہ ہے اور عائشہ ہے اور زینب ہے، تو ناموں کی کتنی لاج رکھی ہے، جنہوں نے جو لباس بنائے ہیں شادی کے لیے وہ کس کے طریقے کے اوپر ہے۔ میری بیٹی نے تو پردے کی انتہا کر دی، نامحرم کو بھی نہیں دیکھنے، ہر طرح سے کیا، ذرا تمہاری بیٹی فاطمہ کو بھی تو میں دیکھوں وہ کیا کر رہی ہے، تمہاری بیوی گھر میں ہے، میں ذرا تمہاری گھر والے اس کو دیکھیں، کیا بنے گا ہمارا۔ اس کو اگر تسلی سے کبھی سوچیں گے نا، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو ابھی مدینہ طیبہ کا سفر ہے، خوب اللہ سے مانگیں یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، امت کا غم عطا فرما، پھر دیکھیں وہاں سے کیسے قبولیت ملتی ہے۔ اللہ ہمیں قبولیت والی حاضری عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔